نبیہ علی خان کے پاس جو ڈگری ہے ڈاکٹر کی وہ جعلی ہے، اور جعلی بھی کیا، جعلی ڈگری نہیں ہے۔ آپ تو ویسے بھی لوگوں کو یہ بولتی تھی، اس کے خلاف آپ بات کرتی تھی، ہمیشہ آپ بولتی تھی کہ شادی پہ اتنا خرچہ مت کرو۔ 40 تولہ آپ اپنی شادی پہ خود کیوں خرچہ کیا؟ بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ نہیں، دونوں باتیں میں پہلے ادھر کلیئر کر دوں۔ ایک منٹ میں بتاتی ہوں، آپ پہ بھی آؤں۔ 20 تولے ہمیں گفٹ ہوا، 20 تولے کے پیسے ادا کیے گئے۔ 20 تولے کی بھی اگر بات کریں 80 لاکھ کا بنتا ہے آج کے زمانے کے، آج کے ریٹ جی۔ تو میں کہتی ہوں لوگوں کو آپ نے پروموٹ کیا نا، تو دکھایا تو ہے نا۔ میری زندگی کا پہلا مومنٹ تھا جس میں میں خوش تھی کہ میں نے جولری پہنی، میں نے وہ لہنگا پہنا، میں نے اس کو پہلی دفعہ فیل کیا۔ میں نے 1 کروڑ کا لہنگا پہنا ہے تو میں نے پہن لیا تو وہ 1 کروڑ کا ہی ہو گیا، کیونکہ بڑے بڑے برانڈ والے اس کے پیچھے ہوتے ہیں جو خود برانڈ ہوتا ہے۔ جتنی سادگی کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے نا، اتنی سادگی کے ساتھ آپ کی پاکستان کی تاریخ کا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ ایک وہ انسان جو بہت بڑا نام ہے، جس کی شفقت میں لوگ دین اور اپنی دنیا کو جو ہے نا ٹھیک کرتے ہیں، اپنے راستے کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل دور کے ڈیجیٹل ہی ولی اللہ ہے۔ لیکن یہ آپ نے پوری یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پوسٹ ہیں، یہ برابر میں طارق جمیل صاحب تھے، آپ نے پھر ٹرن کیا ادھر، ٹرن کر کے آپ نے ان کے اوپر بھی پھر کیا، پھر لوگوں کی طرف کیا۔ میں آپ کو اپنے رسپیکٹ کا لیول بتا رہی ہوں۔ میری نانی کی رسپیکٹ ان سے زیادہ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں کر سکتی۔ نہیں، میں کر سکتا، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ کر سکتا ہوں۔ تو اپنے گھر میں نکاح پڑھوانا تھا، ان کے پاس بیٹھ کے۔ اچھا، یہاں شریعت یاد آ گئی کہ وہ درمیان میں جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ جو آپ کی بہن بیٹیوں کے موبائل فون میں جو ہے وہ میسیجز آتے ہیں جو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، وہ شریعت یاد نہیں آتی؟ جب نکاح کے لیے آپ سے پوچھا جا رہا تھا اور طارق جمیل صاحب جب ان سے پوچھ رہے تھے تو یہ بڑے ٹینشن میں تھے۔ جب آپ سے پوچھا جا رہا تھا آپ اپنی بزی تھے چیٹ۔ حکیم شہزاد صاحب آپ کی برتھ ڈے پہ بھی آئے، آپ نے ان کو بڑی رسپیکٹ دی، آپ نے ان کو بھائی بنایا، ان کے ہاتھ سے جب کیک کھایا۔ آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا بھی غلط ہوتا ہے، اس لیے تصدیق ضروری ہوتی ہے۔ شہزاد صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو شادی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے بولا کہ حارث کا علاج جو تھا وہ میں کروا رہا تھا۔ آپ نے کہا ہے کہ میں لوگوں کے پرچھے اڑا دوں گی اگر کسی نے حارث کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا۔ ایک وہ عورت جو اپنے آپ کو یوٹیوبر کہتی ہے، جس کو میں کالی ماتا کہتی ہوں، اور یہ ہے بھی کالی ماتا۔ کالی ماتا کو شکیل کی بیٹی بشرا یعنی بشرا شکیل۔ تو آپ نے میرے شو پہ بیٹھ کے کہا تھا میں تو اس حق میں ہوں کہ 4 شادیاں کر لو مگر باہر جا کے گرل فرینڈ نہ بناؤ۔ یہ کیا ہو گیا نبیہ؟ نہیں، مجھے چھوڑ کے اجازت ہے۔ یہ کیا بات؟ مجھے چھوڑ کے اجازت ہے۔ یہ باہر نکلتی ہے تو بندہ بن جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ نبیہ جو ہے ایک بندہ ہے، بھائی ہے، لڑکی نہیں ہے، تو پھر کسی لڑکے سے شادی کیوں کی؟ Oh my God, please ask this. Welcome to the فضا علی شو۔ آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین، اور بڑے زبردست مہمانوں کے ساتھ آج ایک خصوصی قسط میں ایک اسپیشل کپل گیسٹ جو ہے جن کو میں نے یہاں پر انوائٹ کیا، ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے شو پہ، مارننگ شو پہ، مارننگ وتھ فضا میں میرے پاس مہمان آتی ہیں، میری دوست بھی ہیں اور بڑا اچھا تعلق ہے، بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں میرے سے بھی، آپ لوگوں سے بھی، اور انداز گفتگو جو ہے ان کا وہ بڑا وائرل ہے، عام لوگوں کی طرح گفتگو نہیں کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی توجہ کا باعث بنی ہوئی ہے اور لائم لائٹ جو ہے بکھیری ہوئی ہے انہوں نے۔ مگر آج ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے میں بات کروں گی۔ آج سوشل میڈیا پہ جو کچھ لوگ ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی ابھی ریسنٹلی جو ہے نا شادی ہوئی ہے، اور شادی ان کی ابھی ٹاپ ٹرینڈنگ شادی میں شمار ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تنقید بہت جو ہے نا لوگ ان کو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وائرل اب بہت ہو گئی ہے ان کی شادی، ان کا کپل۔ تو اب ہم سارے سوال جو سوشل میڈیا کے ہیں، جو آپ لوگوں کے سوال ہیں، جو دلوں میں آپ لوگوں کے، کیونکہ کچھ لوگ جو بہت محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ، ان کی گفتگو کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جب کچھ لوگوں نے بڑا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کچھ غلط لفظوں میں کچھ تھم نیلز کے ساتھ کچھ ویڈیوز بنائیں، تو پھر کچھ لوگوں نے ان کو نیگیٹو بھی سمجھنا شروع کر دیا۔ آج کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، آپ لوگوں کے سوشل میڈیا کے سارے سوال میں ان کے سامنے رکھوں گی۔ ان کے کپل کو میں ویلکم کہوں گی۔ میرے پاس ہیں ڈاکٹر نبیہ علی خان اور ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ۔ السلام علیکم حارث کھوکر صاحب۔ ٹھیک ٹھاک حارث کھوکر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج نبیہ سے میں اگر باتوں کو گفتگو آغاز کروں تو مجھے لگتا ہے نا انصافی ہوگی۔ آج اب دولہا بھائی ہیں، پہلی مرتبہ آئے میرے پوڈ کاسٹ میں، تو سب سے پہلے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کتنے سال ہو گئے آپ کو ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے؟
मोहब्बत करते हुए साल तो नहीं हुए, ये चंद माह पहले की बात है। इन्होंने एक मैसेज भिजवाया थर्ड पर्सन के थ्रू कि आई लाइक यू, ठीक है, और मैं निकाह करना चाहती हूँ, मुझे अब कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सहारा चाहिए मर्द की सूरत में। और 6 साल से जो है ये मेरे साथ थी और हम प्रोफेशनल ताल्लुक़ था हमारा 6 साल से। हम एक तंजीम चला रहे थे, यंग मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जिसमें हमने हज़ारों जर्नलिस्ट को इकट्ठा किया हुआ है, यकजा किया हुआ है, और उसमें हम उनके लीगल मैटर्स देखते हैं, उनको मेडिकल एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोफेशनल ताल्लुक़ था और ये चंद माह पहले की बात है। और उसके बाद जो है मैंने इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और ये निकाह कर लिया। तो आपको इस बात का आइडिया था कि ये आपको इस तरह से प्रपोजल खुद भेजेंगी और दिल में कोई मोहब्बत की जो है जब नजर इन्होंने रखती है आपके प्रपोज़ल लिए? भेजा ना, तब मुझे समझ आई कि ये 6 साल से क्यों साथ थी। अच्छा, यानी कि पहले ये एक तरफा मोहब्बत थी। एक तरफा थी, हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इनमें हिम्मत नहीं थी, ये शायद थी, बता नहीं सकी, लेकिन 5 साल साथ भी रही। तो आपको जब बताया, आपसे जब पूछा कि मुझे एक साथी चाहिए एंड आप मेरे हमसफर बनेंगे, मुझसे शादी करेंगे, तो उस मैसेज को पढ़ के आपका रिएक्शन क्या था? आपके अंदर भी दिल में बांसुरी घंटी बज चुकी थी कोई, या फिर आपने टाइम लिया, आपने कहा कि नहीं पहले मुझे मोहब्बत होगी तो मैं शादी करूंगा, मैं घर वालों की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता? टाइम लिया और थर्ड पर्सन ने बताया, इन्होंने नहीं बताया। फिर मैंने इनसे पूछा तो तब भी ये बात हाँ, बाएं बाएं शाएं कर गई। हाँ, फिर मैंने पूछा, फिर आपने फिर जाके इन्होंने कहा कि हाँ, तस्दीक ये करने मैंने के बाद मैसेज जो है वो दिया, यानी कि फिर इतनी शाएं हैं फिर ये। आपके जो दिल के घड़ियाल हैं, घंटे हैं, वो कब बजे? मैंने जब देखा कि ये बहुत डिटर्मिनेंट है, तो हार्ड पहले नहीं है, देखा? आले दुआले घूमती रहती वही थी आपके यानी 6 कि साल 5 से। साल से मैं देख रहा था ना, तो मैंने जब देखा कि ये एक निहत्ती लड़की है, दलेर है, बहादुर है, करेक्टर मैंने देखा 5 साल से कि ये घर में लड़की है, बाहर निकलती है तो बंदा बन जाती है। यानी कि ये लोग इसको मर्द जात देख नहीं सकती है, आंख ना मिलाती है ना मिलाने देती है। मैंने ये 5 साल से देख लिया था और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की। जैसे नबिया की तरफ आने से पहले मैं आपसे एक जो है ना इख्तलाफ है, मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने कहा कि नबिया जो है एक बंदा है, भाई है, लड़की नहीं है, तो फिर किसी लड़के से शादी क्यों की? नहीं, मैं बताता हूँ, यानी कि बाहर ये इनका एक अच्छा जेस्टर है कि ये बाहर अगर लड़कियों वाली अदाएं दिखाती ना तो वो तंग करते ये हैं। बाहर ये वाले माशरा, से, मैंने बाहर वाले से सवाल नहीं किया, मैंने अभी घर वाले से किया है। नहीं, घर में तो ये लड़की हैं। तो फिर आपने फिर ये क्यों कहा कि ये पाई है? नहीं, मैं अट्रैक्ट हुआ इनकी, यानी कि इस सोच से कि ये बाहर जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सख्त रखती हैं। सख्त मतलब इनका जो रवैया होता है, इनका बिहेवियर होता है, बड़ा सख्त होता है। अगर वो नरम हो जाए लड़की का, तो वो आपको पता है आजकल का माशरा क्या है, तो हरेसमेंट भी होती है। लेकिन ये जो हैं वो बाहर बहुत सख्त हैं और किसी को देखने नहीं देती, अपनी तरफ ना देखती हैं। वाह, अच्छी बात है। नबिया की तरफ आते हैं। अच्छा, अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी मुझे कहती थी, वो औरत जो हर एक से हंसी मजाक कर ले, हर मर्द के साथ ताली मार के बात कर ले, या हर मर्द को अटेंशन दे दे, तो अम्मी कहती थी वो औरत नहीं है। फिर मैं उस औरत को औरत ही नहीं समझती जो हर मर्द को इज्जत दे, जबरदस्ती की, हर मर्द को टाइम दे, हर मर्द के साथ हंसी खुकल करके बोले और हर मर्द को दोस्त बना ले। औरत का कोई दोस्त नहीं होता, औरत का उसका शौहर ही उसका दोस्त होता है। ऐसे काम करने वाले प्रोफेशनल होते हैं सिर्फ। तो इस रवैये को आपने कैसे निभाया, आप कैसे लेके चली और फिर आपको ये हारिस मिल गया? मैं शुरू से ही बचपन से जो है वो ज़ाहिर है अकेली काम कर रही हूँ। मेरे फादर की डेथ हुई जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैं अपने घर का वाहिद कफ़ील, वाहिद सहारा, और मैंने अपने बहन भाइयों को ख़ुद पाला, अपनी वालदा का सहारा बनी, अपने लिए ख़ुद पढ़ाई की, सब चीज़ें की, स्कॉलरशिप पे पढ़ा, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरे पास कोई 3000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, जिनमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे डिबेट्स के भी शामिल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी सारी जर्नी जो है वो बड़ी कामयाब इसलिए रही कि मेरी वालदा एक बड़ी नेक खातून थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अभी 4 महीने पहले उनकी डेथ हुई है, और वो बस एक ही बात मुझसे करती थी कि नबीहा, तुम जिस फील्ड में हो वहाँ औरत का मजबूत रहना बड़ा मुश्किल काम है। हमें जो है वो कोई ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो तुम मजबूरी में लेकर आओ या तुम्हें किसी के आगे झुकना पड़े। तुम मेरी बेटी हो और मैं सैयद फैमिली से हूँ, और सैयद कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, तो कभी किसी के आगे झुकना नहीं, और अपनी इज्जत की हिफाजत ऐसे करना जैसे बीबियों ने की है।
اور اپنا کردار اتنا بلند رکھنا کہ تمہیں یہ احساس رہے. یہ میری والدہ کی نصیحتیں تھیں مجھے. دیکھیں میں بہت کچھ تو نہیں کر سکی, لیکن میں نے اتنا ضرور کیا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ اگر ایک مرد پہ میری پہلی نگاہ اٹھی ہے تو میں نے دوسری نگاہ نہیں اٹھائی. میری دوسری نگاہ مجھے جرم یا وہ گناہ لگتی تھی کہ جس پہ میں نے یہ سوچا کہ نہیں. ہاں میں جب شادی کرنا چاہتی تھی یا ابھی جب میں نے یہ پلان کیا تو میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی کہ جو شخص مجھے سمجھ سکے, جو میری طرح بہادر ہو, جو میری طرح نڈر ہو, جس کو جو ہر چیز میں میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو. میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا تو مجھے کوئی شخص ایسا نظر نہیں آیا سوائے حارث کے, کیونکہ میں ان کے ساتھ 5 سال سے تھی اور 5 سال سے ہم ایک ساتھ کام کر رہے تھے. بٹ میں ان کو اس وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کہ اس کی اپنی لائف ہے, اپنے معاملات ہیں, تو یہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ مگن تھے اور پھر تھوڑا سا جو ہے وہ یہ اپنی کیٹیگری کے اچھا لوگوں میں نے میں خوش مگر تھے. شادی تک ابھی نہیں آنا, میں نے ابھی تو آپ بہت آگے نکل گئی, آپ واپس پیچھے جائیں ریورس جی. گیئر پہ, کیونکہ میں نے آپ کو سے بچپن پوچھنا ہے. آپ کا پاکستان میں کن شہروں میں, کن گلیوں میں کہاں گزر بسر رہا ہے؟ میں کن لاہور گلیوں سے میں ہوں. کھیلتی رہی آپ؟ لاہور سے ہوں اور ہمیں گلیوں میں کھیلنے کی اجازت نہیں تھی, نہ ہی ہم کسی گلی میں کھیلے ہیں, نہ ہی ہمارے بہن بھائی جو ہے وہ کبھی باہر اس طرح سے ہم لوگ نکلے ہیں. کتنے بھائی بہن؟ ہم لوگ جو ہے 2 بھائی اور 1 بہن ہوں میں. ہوں. اور ہم نے کبھی, ہماری والدہ نے ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا. اور آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ والد صاحب جو تھے میرے وہ باقاعدہ طور پہ انجینئر تھے, اور میری جو ددیال والی فیملی ہے وہ آرمی سے ہے. کس علاقے میں رہتے تھے؟ ہم لوگ رہتے تھے یہ رائل پارک میں. اور اسکول کہاں سے؟ اسکول جو ہے وہ میرا سینٹ جوزف اسکول تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے کیسے جاتی تھیں؟ بابا چھوڑتے تھے, بھائی چھوڑتے تھے؟ بابا تو, آپ بڑی ہیں بھائی بہنوں میں؟ جی میں 2 کلاس میں تھی تو بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا اچھا اچھا. تو میں امی ہی نے پالا؟ امی ہی نے سب. تو پھر بریڈ اینڈ بٹر کون کرتا تھا گھر کا؟ امی ہی کرتی تھی. امی کیا کرتی تھی؟ امی کا جو ہے وہ اپنا, انہوں نے کافی شارٹ ہینڈ کے کورسز کیے ہوئے تھے, ٹائپنگ, اور وہ بہت قابل خاتون تھی, پروفیسر تھی. اچھا بڑی اسٹرگل والی لائف کی؟ جی بڑی اسٹرگل والی لائف. کافی جابس کی ہوں گی انہوں نے بچوں کو. کتنے آپ لوگ بھائی بہنوں میں, کتنے بھائی کتنی بہنیں؟ سوری 2 بھائی اور 1 میں بہن. اور آپ کا نمبر کیا ہے؟ میرا سب سے بڑا, میں سب سے بڑی ہوں. اچھا پھر آپ پہ ذمہ داریاں بھی, ذمہ داری تھی امی کے بعد پھر آپ نے ذمہ داری پکڑی امی کے ساتھ. امی کے ساتھ؟ امی کے ساتھ چھوٹی سی عمر سے؟ دیکھیں امی بہت چھوٹی عمر کی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی تھی, کیونکہ میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کی عمر صرف 38 سال تھی, 38 ایئرس تھی یا شاید, ہاں یا 40 سال تھی, اس کے لگ بھگ تھی. اور میری والدہ جو ہے وہ ان سے 10-15 سال چھوٹی تھی. اچھا. جب وہ اس سچویشن میں آئیں تو 3 بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا آسان کام نہیں تھا ان کے لیے, لیکن وہ اتنی پاک, اتنی نیک, اتنی اعلیٰ ظرف خاتون تھی, اتنی صفائی پسند, اتنی مطلب پولائٹ کہ ہم نے کبھی اپنی والدہ کو اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں سنا. میرے گھر میں ہماری جب صبح ہوتی تھی نا تو وہ تلاوت کلام پاک سے ہوتی تھی, سورہ یاسین اور سورہ رحمان سے ہوتی تھی. میری والدہ تہجد گزار خاتون تھی. انہیں میڈیا پسند نہیں تھا. وہ مجھے کہتی تھی کوئی اور کام دیکھ لو. میں کہتی تھی امی مجھے کچھ کرنے کا شوق ہے, مجھے اللہ نے کسی اور کام کے لیے بنایا ہے. مجھے جب تک میں میڈیا میں نہیں بیٹھوں گی میں اچھا کام نہیں کر پاؤں گی. اگر میڈیا میں اچھے لوگ نہیں جائیں گے تو پھر برے لوگوں کا ڈیرا ہو جائے گا. کب آپ نے سوچا کہ میں نے میڈیا میں جانا ہے, اور کیا بننا چاہتی تھی آپ؟ میں اصل میں میری والدہ یہ چاہتی تھی کہ میں ایز این اینکر پرسن ہی کام کروں, اور ایک اینکر پرسن بنوں, ایک اچھی میری تربیت ہو اور میں لوگوں کو بھی اچھی تربیت دوں. وہ یہ چاہتی تھی. اور میں جو ہے وہ مجھے پڑھا رہی تھی, اور ڈاکٹر انہیں بنانے کا بہت شوق تھا کہ یہ ڈاکٹر بنے, بڑی ہو کے جو ہے وہ اس کی عزت ہو, رسپیکٹ ہو. تو اسی میں انہوں نے ہمارے لیے محنت کی. اور میرے سینٹ جوزف اسکول میں بچے کا ایڈمیشن تب ہوتا ہے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ کچھ مہینے بعد کچھ نام لکھوا دیا جاتا ہے. تو وہاں پر نا ایسے ایڈمیشن نہیں ہوتا. لیکن میری جو ایج تھی وہ تقریباً 6 سال ہو چکی تھی, اور میرا اسکول میں ایڈمیشن جو ہے والد صاحب کیونکہ 2 کلاس میں تھی تب ڈیتھ ہوئی, لیکن اس سے پہلے جب میں 6 سال کی تھی تو میری کوشش یہ تھی کہ میں کسی ایسے اسکول میں جاؤں. پہلے مجھے ایک عام سے اسکول میں داخلہ مل گیا نا, کہ وہ پڑھاتی تھی مجھے اور خود سے بھی پڑھاتی تھی, لیکن میں وہاں خوش نہیں تھی. وہاں مجھے 2-4 بچوں نے مارا تو میں زخمی ہو گئی, اور وہ میرے گھٹنے چھل گئے. تو انہیں اس ٹائم احساس ہوا کہ میری بچی جو ہے وہ بہت قابل اور ذہین ہے, اس کو کسی اچھے اسکول میں ہونا چاہیے. پھر وہ مجھے جو ہے وہ سینٹ جوزف اسکول لے کے گئی. وہاں ہماری پرنسپل تھی سسٹر میری جان, اور ہماری وہاں ٹیچرز جو ہے نا وہ ہم ٹیچر نہیں کہتے تھے, سسٹرز کہتے تھے انہیں, اور فادرز ہوتے تھے, یعنی کوئی ٹیچر ایسا نہیں تھا. اور میری ساری تربیت میری والدہ اور میرے اسکول سے ہوئی ہے. میرے کھانے پینے, بیٹھنے, اٹھنے, سونے, جاگنے کا پورا ٹائم ٹو ٹائم میری مینجمنٹ ہے. پھر پہلی جاب کیسے کی, وہ سیڑھی کیسے پکڑی, کون سی ایج میں کی, کیا کر چکی تھی اس وقت, کون سی ڈگری حاصل کر لی تھی, جاب کیا تھی, پہلی جاب نبیہ نے کیا کی ہے؟ 5th کلاس میں پڑھتی تھی. 5th کلاس میں پڑھتی تھی. اور پھر آپ نے پھر
बच्चों को पढ़ाती थी एज टीचर छोटी क्लास स्कूल में या फिर ट्यूशन? नहीं, घर में आते थे बच्चे, ट्यूशन पढ़ाती थी? ट्यूशन पढ़ाती थी। वेरी नाइस। वो बच्चे छोटे छोटे जो वो मॉन्टेसरी के हाँ। और जो है 1 2 3 क्लास के बच्चे होते थे, और 5th क्लास में होके मैं 10th क्लास की इंग्लिश की बुक पढ़ लेती थी। वाह। और आपके पैसे कितने बन जाते थे जब आप ट्यूशन पढ़ाती थी? ये तो मुझे अब याद नहीं है कि कितने बन जाते थे, लेकिन इतना घर में मदद हो जाती थी? हाँ, हो जाती थी। और दूसरी बात ये कि मैं बचपन में पीटीवी जाती थी, और पीटीवी के प्रोग्राम्स के मेरे चेक बनते थे, और उस टाइम मेरा चेक 5,000 और 10,000 का बनता था। अच्छा। तो आप ये देखें कि अब वो टाइम ऐसा था मेरे लिए कि 5-10 हज़ार में बड़े अच्छा गुजारा हो जाता था घर का। अब फिर ये जो डिग्रीज है, मैं डिग्रीज की तरफ भी आऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे डॉक्टर की डिग्री की बात करनी थी कि सोशल मीडिया का ये सवाल है कि नबिया अली खान के पास जो डिग्री है डॉक्टर की वो जाली है, और जाली भी क्या, जाली डिग्री नहीं है। ये भी कुछ लोग आपके बारे में इस तरह की बात करते हैं कि जो फिजा अली अपने शो पे बुलाती हैं और खास तौर पे नीचे मेंशन भी करती हैं, बोलती भी हैं कि डॉक्टर नबी अली खान, मुझे भी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया है कि आपने इनकी डिग्री कभी देखी है जो आप इनको डॉक्टर नबी अली खान कहती हैं? तो आपने इनका जवाब देना है। ये डिग्रीज आपने कौन कौन सी हासिल की हैं, उसके बाद ये डॉक्टर की डिग्री कैसे मिली आपको? अच्छा, ये चंद घटिया किस्म की औरतें हैं। कहते हैं ना, औरत औरत की दुश्मन होती है। ये एक ऐसी औरत है जिस पर मैंने एहसान किया था, जिस पे तरस खा के मैंने उसको अपने साथ रखा था। नहीं, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, ये वहां से बात निकली है। मैं आपको बता रही हूँ, मगर ये आपने एंड में करनी। अभी आपने पहले मुझे डिग्रियों का सवाल दिया ताकि मैं, डिग्रियां मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारी जो है वो जेन्युइन है, कोई एक भी जाली नहीं है। तो आपने पहले कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी डिग्रियां? मुख्तलिफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के जो है वो सर्टिफिकेशन भी है। वाह जी। कौन कौन से थोड़े से हमें बताएं ताकि हम। मेरी बिहेवियरल साइकोलॉजी में यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी में मैंने जो है वो पीएचडी की, और बिहेवियरल मेरी जो है वो एक्सपर्टीज हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में मेरी जो है वो मैंने मुख्तलिफ। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी से? ये मेरी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की भी जो है वो, वहाँ से भी मैंने जो है वो टेस्ट ऑनलाइन जो है वो सेशंस भी दिए हैं, लिए भी हैं, और क्लासेस भी अटेंड की हैं। और दुबई यूनिवर्सिटी मेरी जो है, शेख जायद यूनिवर्सिटी जो है वो, वहाँ की जो है वो मेरी स्पेशल पीएचडी की डिग्री है। जबरदस्त। और ये कितने साल की थी आपकी दुबई वाली? या आप दुबई गई थी जाके वहां से ली थी ऑनलाइन? बिल्कुल, शादी के बाद जो है वो बकायदा। तो मेरे हस्बैंड 17 साल, मेरी जो पहली शादी थी 17 साल वो दुबई में रहे हैं, और उनका दुबई में ही सारा कारोबार था। वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हाँ, वो भी क्योंकि आप बेवा थी, ठीक है। ये सिलसिला जब से मेरे आपसे शो पे मुलाकात रही है तो मुझे पता था कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और आप अपने बेटे को भी पाल रही हैं, और आपकी अम्मी भी बीमार थी, अपना घर भी लुक आफ्टर कर रही थी। तो मुझे ये आपका सारा साइड वाला पेन जो है मुझे पता है। तो मैं चाहती हूँ लोगों तक भी ये बात पहुंचे कि पहली शादी कैसे हुई थी। मुझे पता है कि आप 15 साल या 10 साल छोटी थी, 12 साल छोटी थी। जी, 15-18 साल का फर्क था। ये आपने मुझे बताया। तो अब खुल के जरा बताइएगा कितना डिफरेंस था, शादी कैसे हुई, रिश्ता कैसे आया? एक बच्ची जो अपने बाप की शफकत के बगैर ग्रो कर रही है, अपने 2 भाई और एक वालदा का सहारा बनी हुई है, उसके लिए लोगों की नज़रों से बचना, अपना पैसा कमाना, अपने घर को चलाना और अपनी वालदा की इज्जत को कायम रखना। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरी वालदा जो है वो कहीं जॉब करें या वो किसी को पढ़ाने भी जाएं। मैं इस मामले में बिल्कुल मर्दों जैसी सोच रखती हूँ कि एक औरत जो है वो पर्दादार होनी चाहिए, और एक औरत, अगर मैं कहीं कफालत किसी की करूं तो मैं अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर ना निकलने दूं। ये मेरा मर्दों वाला जो है वो जहन था उस टाइम भी। और ये जो मुझे मर्द कहते हैं ना, ये किसी और सेंस में कह रहे हैं, ये उस सेंस में नहीं कह रहे कि ये मर्द है। तो मैंने, आप यकीन करें कि मर्द की, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरी वालदा नकाब करती थी, बुर्का पहनती थी। Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I can understand. I'm so sorry, Nabiha. Okay. Oh my God. Please pass this. Okay. Please, Nabiha. Come on. Come on, you're a brave girl. Haris bhai. जी जी। Please. Oh my God. फर्स्ट मैरिज की तरफ आते हैं। कैसे मिले भाईजान, उनका नाम क्या था? सो सॉरी हारिस भाई, आपके सामने ये सारी बातें खुल के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका हिस्सा है वो, शी इज योर अदर हाफ, यू शुड नो एवरीथिंग आल्सो। मे बी बहुत सी ऐसी चीजें उन्होंने आपके सामने कभी नहीं रखी, उन्हें बताई हो। सारी बातें बहुत, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैंने सब चीजें इनको बताई हैं। और ये क्रिटिसिज्म करने वाले जो लोग हैं, मैं इनको खास तौर पे कहूंगी कि जिस तरह मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ना, अल्लाह करे कि किसी की बहन बेटी यहाँ तक ना पहुंचे, इतनी एफर्ट से, इतनी मेहनत से और इतनी डिटर्मिनेशन से।
پانی پیو نا پیا، پانی پیو، ایک سپ پانی لے لو. آپ کے سامنے سارا اپنا درد انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. یہ سارے پوڈ کاسٹ پہلے کر چکی ہیں، بتا چکی ہیں سارا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر وہ سارا. میں پاکستان میں کسی پوڈ کاسٹ کو پوڈ کاسٹ نہیں سمجھتی. ایم سو سوری. پوڈ کاسٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سامنے کسی کو بٹھا کے ذلیل کریں. پوڈ کاسٹ میں صرف بات کرنی چاہیے، دوسرے والے کی بھی بات سننی چاہیے. پوڈ کاسٹ میں تو بات ہوتی ہے، میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں، ادھر آپ مجھ سے بھی باتیں کر سکتے ہیں، مجھ سے بھی سوال کر سکتے ہیں. پوڈ کاسٹ کا مقصد یہی ہے. پوڈ کاسٹ یہ نہیں ہے کہ میں سامنے والے کو. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو صحافت ہے نا وہ اب نہیں رہ گئی. پاکستان میں صحافت نہیں ہو رہی، کردار کشی ہو رہی ہے، کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، عزت اور پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. یعنی آپ سوال کریں، اس کا جواب لیں. تلخ سوالات بھی ہوتے ہیں لیکن انسلٹ نہیں ہوتی. صحافت میں کسی کی انسلٹ نہیں کر سکتے. اور میں ان کی انسلٹ سے نہیں ڈرتی. مجھے میری والدہ یاد آ گئی تھی تو میں اس طرح ایموشنل ہو گئی تھی کہ اب وہ میرے ساتھ نہیں ہے. اللہ ان کے درجات بلند کریں، آمین ثم آمین. اور ایک بات ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ 12 سال لگ گئے ان کو تو میں یہاں منہ توڑ تک جواب دینے کی پہنچتے صلاحیت پہنچتے، رکھتی ہوں. نہ گاڑی ان کی جو ہے ملکیت ہے، نہ میں گھر تو ان کے پاس اچھا ان کی فون بھی نہیں ملکیت دیکھا ہے. تھا، میرے پاس تو شوبے وہی آتی تھی. ہاں میں نے ان کو نہیں یہ دیکھا. کہا کہ یار 12 سال کے بعد اللہ نے عزت دی، شہرت دی. یہ 12 سال اس لیے لگ گئے کیونکہ اس نے عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. نبیہ آپ کے سفر پہ آؤں گی. سو سوری بھائی جان، تاکہ کنٹینیو ہو جائے. آپ کے جو ہسبینڈ تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا نام کیا تھا؟ وہ آپ کو کیسے ملے تھے؟ رشتہ کیسے آیا تھا؟ پسند کی شادی میں میڈیا میں تھی اور میں اس ٹائم ایف ایم 100 پہ پروگرام کرتی تھی، گڈ مارننگ پاکستان. اچھا آر جے تھی. اچھا. اور ساتھ ساتھ میں اپنے جو ہے وہ پروگرامز دوسرے بھی کر رہی تھی، پی ٹی وی پہ بھی کر رہی تھی. مطلب میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، میں لگاتار لگی رہی ہوں. میں اپنی والدہ کو گھر بٹھانا چاہتی تھی کہ وہ گھر میں بیٹھیں اور میں کما کے لاؤں، کیونکہ میں بیٹوں کی طرح سے جو ہے وہ چل رہی تھی. تو میں نے اپنی والدہ کو گھر بٹھایا. میں نے انہیں کہا کہ امی آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، میں کروں جو کرنا ہے. اور میں نے ہی کیا. اس کے بعد میں وہاں پر کر رہی تھی تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ایکٹنگ کی بھی مجھے آفرز ہوتی تھی. ظاہر ہے تھوڑی سی پیاری ہے، تھوڑی پیاری ہے، کیا ہو گیا؟ تو تھوڑی سی خوبصورت لوگ مجھ سے پوچھتے دیکھنے میں بھی ایسی ہی، میں کہتی ہوں اچھی ہیں، بہت پیاری ہیں. تو ایکٹنگ کی آفر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بچی بڑی جو ہے وہ قابل ہے، بڑی ذہین ہے، بڑا اچھا بولتی ہے، تو ایکٹر بھی اچھی ہوگی، ایکٹریس بھی بن سکتی ہے. میں نے 1-2 بچوں کے پلیز میں کام کیا. اس کے بعد نا ایک شوق سا پڑ گیا کہ ایکٹنگ بھی کرنی چاہیے. پھر جو ہے وہ میں نے، اب وہ ایف ایم 100 کے ہمارے اسٹیشن مینیجر تھے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں ایکٹنگ کر سکتی ہوں، تو آپ کا کوئی جاننے والا ہے جو کوئی فلم بنا رہا ہو، کوئی ڈرامہ بنا رہا ہو، تو میں نے ان سے ملنا ہے. انہوں نے کہا میرے ایک جاننے والے ہیں تو میں آپ کو ان کے پاس بھیج دیتا ہوں، لیکن وہ موویز بناتے ہیں نبیہہ، آپ تو ابھی بچی ہیں، آپ تو ابھی ہیروئن نہیں آ سکتی. اور میں کہتی تھی کہ نہیں میں نے لیڈ کرنا ہے، سیکنڈ لیڈ نہیں کرنی. وہ کہتے تھے ابھی تو بچی ہو، چھوٹی سی بھی پڑھائی کر رہی ہو، کیسے جو ہے وہ لیڈ کرو گی؟ میں نے کہا کوئی نہیں، جو ہے وہ ہمت مردہ مدد خدا، یہ میرا ایک جملہ جو ہے وہ بچپن سے میرے ساتھ چل رہا ہے. ہمت مردہ مدد خدا، اس نے مجھے طاقت دی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا میرے ایک دوست ہیں، چلے میں آپ کو ان کے پاس بھیج دیتا ہوں. مجھے غوث کے پاس بھیج دیا انہوں نے. غوث قادری ان کا نام تھا. وہ فلمز وغیرہ پروڈیوسر تھے، بناتے تھے، ڈراماز بناتے تھے، اور پاکستان کی نامور شخصیات ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی تھی. ایک جو ہے وہ پوری اپنا پراپر ان کا سیٹ اپ تھا. کون سی فلمز بنائی انہوں نے پاکستان ڈسٹرکٹ میں؟ پاکستان میں جو ہے وہ ایک تو شور شرابہ بھی بنائی انہوں نے، جو ابھی ہم نے جو ہے وہ ریلیز جب کرنی تھی تو وہ کرونا آ گیا، اس کا مسئلے جو ہوئے. پھر وہ انڈین فلم کی یہاں پہ ڈسٹریبیوشن تھی ان کے پاس، اور اگر کسی بھی انڈین آرٹسٹ نے پاکستان آنا ہوتا تھا اس وقت میں تو وہ یہاں پر انہیں بلاتے تھے، یا دبئی میں ان کا جو لالی ووڈ کے نام سے کمپنی تھی اپنی. جتنے بھی انڈین ایکٹرس ایکٹریسز، پاکستان کے ایکٹر ایکٹریسز انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، فیمس پرسنالٹی تھے وہ بھی. تو میں جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو وہ مجھے آپ مطلب ان کی دوست کی کال آئی ہے تو آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں، آپ ایکٹریس بننا چاہ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی جی. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا ہے، تو میں ابھی جو ہے وہ یہاں سے ایم ایس کرنا چاہتی ہوں اور سائیکالوجی میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں. کہنے لگے اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو جا کے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کریں، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی مجھے ایکٹنگ کرنی ہے، آپ پلیز مجھے ایکٹنگ میں چانس دیں. وہ کافی دیر تک مجھے آبزرو کرتے رہے، دیکھتے رہے. میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ میری عمر اس ٹائم ہوگی کوئی 17 سال سے اوپر ہوگی شاید، تو 18 سال ہوگی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جی اتنی عمر ہے میری. کہنے لگے نہیں آپ ابھی ہیروئن آ ہی نہیں سکتی ہیں، آپ کی عمر ہی نہیں ہے، ہیروئن تو جو ہے وہ 25 سال سے اوپر کی ہم لیتے ہیں، تو آپ کو کیسے لے لیں؟ تو میں نے کہا نہیں آپ جو ہے نا چلے پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا اوکے اللہ حافظ، میں نہیں یہاں پر بیٹھوں گی. تو انہوں نے کہا آپ بیٹھیں.
کہ بچے آپ ابھی بہت چھوٹی ہیں, جا کے اپنی اسٹڈی کریں, آپ مجھے کسی اچھے خاندان سے لگتی ہیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ جائیں گھر جائیں. اچھا میں اس ٹائم اٹھ کے آ گئی, میں نے کہا بہت ہی بدتمیز آدمی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ میرے ساتھ پیش آیا. کم سے کم بندہ جو ہے وہ کوئی اس طرح سے تو کہتا ہے, کوئی تسلی تو دے دیتا ہے, کہتا ہے نہیں میں نے نہیں, جائیں آپ. اچھا اس کے بعد انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو پیچھے بھیجا, انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ اس نے جو میرا پارٹنر ہے اس سے رابطہ نہیں کرنا. کیوں؟ وہ پتہ نہیں ان کا کیا مال ہوتا ہوگا یا کیا معاملہ ہوتا ہوگا, انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے ہی رابطہ کرنا ہے, ان سے کہے گا مجھ سے ہی رابطہ کریں. انہوں نے اپنا نمبر بھجوایا ایک پرچی پر لکھ کر, اپنا بلکہ کارڈ بھجوایا, سوری, وہ کارڈ جو ہے وہ میں نے ان کا جو ہے وہ رکھ لیا. اس کے بعد میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا آپ دیکھ لیں, سوچ لیں کہ آپ نے مجھے چانس دینا ہے یا نہیں, ورنہ میں نے چانس تو لے ہی لینا ہے. اور میں ضد پہ اڑ جاؤں تو میں بہت ضدی, میں اپنی ضد پہ اڑ جاؤں تو مجھے جو چاہیے ہوتا ہے میں کہتی ہوں کہ یہ مجھے آنا, میرے پاس ہونا چاہیے. تو میں نے اس ٹائم جو ہے وہ ٹھان لی تھی. بہرحال اس طرح کر کے ان سے سلام دعا اسٹارٹ ہو گئی. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں بنی ہے, آپ خاندانی لڑکی ہیں, خاندانی ہیں, آپ نہ عزت سے شادی کریں اگر آپ نے کرنی ہے تو. میں نے کہا جی میں کیسے شادی کر لوں, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے شادی کرنی نہیں, میرے اچھا فوراً ہی آپ کو رشتہ آ گیا تھا؟ جی جی, انہوں نے کہا جی آپ شادی کریں. میں نے کہا جی میں نے شادی نہیں کرنی ہے, اور یہ شادی جو ہے نا میرے شادی شودی کی طرف مجھے نہیں ڈالنا. بس اس طرح ملاقات کا سلسلہ رہا, اور پھر انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا اپنی بہنوں کے تھرو, اور جو ہے وہ خود وہ چاہتے تھے, اور شادی ہو گئی. شادی بھی بڑی کوئی اتنی جلدی نہیں ہوئی, یا میں اتنی جلدی نہیں مان گئی تھی. میری والدہ اس میں دلہن بنی تھی, شادی ہوئی تھی, نہیں, میں دلہن نہیں ہوئی بنی تھی. وہ سلسلہ ایسا تھا کہ دبئی کا ان کا ویزا آ چکا تھا, اور انہوں نے دبئی جانا تھا, اور ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ تھا, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے گھر والے ان کے لیے لڑکی دیکھ رہے تھے, بلکہ ان کا رشتہ جو ہے وہ ان کی چچا زاد سے ہوا تھا, یعنی کہ وہاں پر منگنی ہوئی ہوئی تھی, اور وہاں منگنی کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بس وہ بندی اسی کے نام پر جو ہے وہ بیٹھی رہے گی. آپ کا وہ شادی والا فنکشن, شادی کے نہیں ہو کپڑے, پایا, بارات کے کپڑے. اچھا یہ میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں یہ سارا سلسلہ تھا کہ آپ نے کہا کہ میں زندگی میں پہلی بار دلہن بنی. جی جی جی, جب اب حارث کی دلہن بنی ہے تو آپ نے یہ لفظ بولے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دلہن آپ پہلی مرتبہ بنی. جی بالکل, اور میں نے حارث سے یہ بات کی تھی, میں نے حارث کو یہ بات بتائی تھی کہ حارث میں بچپن میں نا ٹیچر بچوں سے پوچھتی تھی کہ بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے, سارے بچے کہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں گی, انجینئر بنوں گی, یہ بنوں گا, وہ بنوں گا, اور میں کہتی تھی میں دلہن بنوں گی. وہ کہتی تھی, وہ سارے ہنسنا شروع ہوتے, یہ کیا بات ہے دلہن بنوں گی. تو میں آپ کی میری قسمت میں شاید اس طریقے سے دلہن بننا نہیں لکھا تھا. تو آپ دلہن اب جب بنی ہے تو لوگوں کو رولا پہ گیا, لوگوں نے اتنی باتیں کرنا شروع کر دی. میں تو پریشان ہو گئی ہوں کہ میری زندگی کا پہلا مومنٹ تھا جس میں میں خوش تھی کہ میں نے جولری پہنی, میں نے وہ لہنگا پہنا, میں نے اس کو پہلی دفعہ فیل کیا کہ میری زندگی کی وہ کمی جس کو میں ہمیشہ اپنی زندگی میں فیل کرتی تھی حارث نے پوری کی. تو اگر میں کسی اپنے ایونٹ پہ خوش ہوں تو ان کو ذرا جو ہے وہ ان کو حیا نہیں آتی, ان کو ذرا شرمندگی نہیں ہوتی کہ کسی کی بہن بیٹی کو جو ہے وہ یہ اس طرح ذلیل کرتے ہیں. اگر میرے منہ سے یہ بات نکلی کہ جی میں نے 1 کروڑ کا لہنگا پہنا ہے, تو میں نے پہن لیا تو وہ 1 کروڑ کا ہی ہو گیا, کیونکہ بڑے بڑے برانڈ والے اس کے پیچھے ہوتے ہیں جو خود برانڈ ہوتا ہے. ہم چیز پہنتے ہیں تو وہ برانڈ بن جاتی ہے. اچھا اب میں ان چیزوں پہ بھی بات کرنا چاہوں گی, مگر میں ایک پہلے بات کر لوں. جی ایک بیٹا ہے آپ کا, جی جو کہ اب کتنے سال کا ہے؟ اب 7 سال کا ہو گیا. 7 سال کا, ماشاءاللہ. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے نوریز علی. اور نوریز آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ جی ساتھ ہی رہتے ہیں. ابھی حارث بھائی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ایکسیپٹڈ ہے؟ حارث آپ کے پاس بہت ہیں, دوست ہیں, آئیں گے آپ کے ساتھ؟ بہت میرے اچھے دوست ہیں اور بڑا پیار ہے ان کے ساتھ. اچھا اب آپ فادر فگر ہیں ان کے, آپ ان کے ابو جی ہو جائیں گے, تو پھر اب بڑا فرینڈلی ہے ہمارا تو, کیونکہ پہلے بھی جو ہے وہ اس کا میرا بڑا فرینڈلی ماحول تھا, اور وہ بڑا پسند کرتا ہے. نبیہ کے ساتھ آپ نے ان کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے, انہوں نے آپ کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے, ان کی رضامندی بھی شامل ہے. ویری نائس. اور ساتھ رہیں گے آپ لوگوں کے, آپ کے گھر پہ آپ ان کی رسپانسبلٹی بھی نبھائیں گے انشاءاللہ, ان کی اسکول کی فیس بھی پے کریں گے, سب ان کو اسکول چھوڑ کے بھی آئے کریں گے, ان کی ضدیں بھی پوری کریں گے, کبھی جھولوں پہ بھی لے کے جائیں گے. جھولوں پہ تو پہلے بھی لے گیا تھا میں, پہلے بھی لے کے جاتے ہیں. گڈ فادر دین, ماشاءاللہ آپ کو صحیح بندہ مل گیا. اچھا اب ہم ایک اور یہ جو سوشل میڈیا کے سوال ہے ذرا ان کی طرف آ جاتے ہیں. تو آپ کی ہیپننگ اور اچھی ایک اسٹوری تھی جو کہ مجھے لگا یہ سائڈ آپ کا لوگوں کو دکھانا ضروری ہے. اب یہ جو 40 تولہ والا سسٹم تھا اس کے بارے میں بتا دی سوشل میڈیا نے, کیونکہ یہ سوال اٹھائے ہوئے کہ جب 40 تولہ والا جو سیٹ ہے وہ اگر تھا تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. پھر وہ جو ایڈورٹائزمنٹ تھی, وہ جو جس دکان کا نام لیا حارث بھائی آپ نے کہ میرے دوست نے 80 تولہ بھی فری دیا, جو کہ 80 لاکھ کا ہوتا ہے, all that something like that, 20 تولہ. اس کو ذرا کلیئر کر دیں کہ وہ پھر لوگوں کے یہ سوال ہے کہ کیوں ایسا کیا, برانڈ کا نام کیوں لیا, مارکیٹنگ کیوں کی, ایڈورٹائزمنٹ کیوں کی, یہ سوشل میڈیا کے سوال کلیئر کیجیے گا.
بالکل تقریباً میرے خیال سے 50 سے اوپر چینلز ہوں گے. اگر 49 چینلز کو 35 سے 40 تولہ کا ہے نا ہم نے, تو ایک چینل کو غلطی سے سلپ آف ٹنگ ہوگی, اوور ایکسائٹیڈ تھی, میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ 35-40 کلو. یہ اکثر کہہ دیتی ہیں کہ یار یہ میرا سوٹ اتنے کلو کا ہے, مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا. کل شو میں گئی ہنا سلمان کے, اس نے ایک سوٹ کل بھی دیا پہننے کے لیے مارننگ شو میں, تو انہوں نے کہا یہ اتنے کلو کا سوٹ مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا. ایک تکیہ کلام ہے ان میں کا. ایک چیز سوچ رہی تھی, میں کیونکہ لوگوں کو بھی یہ بات کلیئر کر دوں, جس عورت کے پاس اچھا فون نہیں ہے, جو عورت کام کرتی ہے اس پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں, جس کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو اپنا کیا گھر نہیں پتا, اس جس کا حق چھت نہیں ہے, اس کو عورت کو کیا پتا ہوگا کہ سونا کلو ملتا ہے یا تولہ ملتا ہے. جیسے کوئی اناڑی عورت سبزی لینے کے لیے چلے جائے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ سیب کلو کے حساب سے مل رہے ہیں یا درجن کے حساب سے اچھا مل کبھی رہے ہیں. سوچا ہی نہیں نا ان چیزوں کے تو بارے مجھے میں, شاید یہ بھی لگا کہ آپ, ہیرے جواہرات موتی, میں آپ کی سائڈ نہیں لے رہی, مگر میں آپ کی بات یہ سوچ رہی تھی جب میں نے یہ آپ ریل یقین کریں مجھے تولے اور کلو کا, یہ کلو کا جو ہے نا, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اتنے کلو کی چیز مجھ سے نہیں اٹھائی جا رہی ہے, میں نے اسی سینس میں کہا ہے. اور میرا دوست ہے, کیونکہ آپ کو مجھے سمجھ آ گئی تھی, پتہ نہیں ہے کہ کیونکہ جس عورت نے اپنے ان چیزوں پہ کبھی لائف اسٹائل کی ایسی چیزوں پہ خرچہ ہی نہیں کیا, اس کو تولہ اور کلو کا کیا پتا میرا ہوگا. 15 سال پرانا دوست ہے, میرا کلاس فیلو یونیورسٹی کا, ساتھ پڑھے, بہت پیار. اس کی شادی بڑا عرصہ پہلے ہو گئی تھی, اب اس کے 2 بچے ہیں, اویس ملک اس کا نام ہے. اس نے ہرگز نہیں کہا تھا کہ میری پروموشن کرو, لیکن کیا پتا میں نے بھی اس کی شادی میں کچھ ایسا ہی دیا ہو, تو بدلے میں ورتن کا ورتان سنا ہے نا آپ نے, کہ ایک بندہ آپ کی شادی پہ آتا ہے, آپ کو 2000 دیتا ہے, تو آپ کیا اس کی شادی پہ جا کے اس کو 2 لاکھ دیں گی؟ اچھا, اب ایک آپ سے سوال یہ بھی سوشل میڈیا کا, کہ آپ تو مادیت پرست ہیں, آپ تو ویسے بھی لوگوں کو یہ بولتی تھی, اس کے خلاف آپ بات کرتی تھی, ہمیشہ آپ بولتی تھی کہ شادی پہ اتنا خرچہ مت کرو, ان چیزوں پہ مت کرو. آپ بلکہ یہ باتیں بھی کرتی ہوتی تھی کہ بیٹیوں کو علم دو, تعلیم دو, تربیت دو, مگر بچیوں پہ اتنی, شادیوں پہ اتنا خرچہ مت کرو. پھر 40 تولہ آپ اپنی شادی پہ خود کیوں خرچہ کیا, یہ آپ نے بتانا ہے کہ اتنا مہنگا سیٹ جو آپ لوگوں کو بھی بتا رہی تھی. پھر آپ نے بتایا کہ میرا ڈریس بھی جو ہے وہ اتنا 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا ہے. تو آپ نے یہ والی چیز بتانی, پھر آپ کی طرف سے نا یہ ایک اگینسٹ میسج چلا گیا لوگوں کو, کہ جو بات کرتی تھی کہ بھائی یہ دکھاوا مت کرو, یہ ویل مت کرو, یہ کپڑوں کے اوپر اتنا خرچہ مت کرو, یہ اتنے سیٹ اپ, اتنے بڑے بڑے ہال, اتنے لوگوں کو کھانے کھلا کے پیسے مت برباد کرو, بیٹی کے ہاتھ میں کیش رکھ دو, بیٹی کے کام ہوگا. تو پھر یہ آپ نے یہ جو ٹرینڈ لے کر آپ آئیں جس کے آپ خلاف تھیں, تو یہ آپ نے خود ایسے کیوں کیا, اس پہ ذرا بات کریں. بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا, بہت مختصر لوگ جو ہے وہ حارث کی اور میری طرف سے, ہمارے گھر والے جو ہے وہ شریک ہوئے, 4 5 لوگ تھے, اور سارے میڈیا والے تھے. باقی ہمارے میڈیا کی فیملی کے بھی جو لوگ تھے, ظاہر انفلوئنسرز بھی تھے, منسٹر صاحب تھے. نہیں, آپ کی یہ والی بات نہیں, آپ کی بات 40 تولہ اور 1.5 کروڑ کا جو جوڑا ہے, کیونکہ آپ کی بات کہی ہوئی ہے یہ, کیونکہ آج کی جو لڑکی ہے نا نبی نا, وہ تو یہ ڈریم کرے گی کہ مجھے بھی 40 تولے کا سیٹ ملے. اب وہ عورت جس کے پاس, نہیں, اب وہ باپ جس کے پاس دیکھے نا کما کے کھلانے کو پیسہ تو ہے, مگر بیٹی کی شادی پہ اتنے خرچہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, یا اس کو ایسے بیانے کے پیسے نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسے اس کے لہنگے پہ یا اس کے زیور پہ لگا سکے. پھر مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا, آج ان باتوں کے جواب دے دیں. اب آپ نے تفصیل میری بات سننی ہے. نہیں, پہلے نبیہا, کیونکہ نبیہا اس بات کو بات کرتی تھی نا, نہیں دیا ہم نے ہے نا, نہیں دونوں باتیں میں پہلے ادھر کلیئر کر دوں. انہوں نے تو پیسہ نہیں لگایا, آپ بھی آؤں, میں بتاتی ہوں, پہلے یہ ادھر سے کلیئر ہو جاؤں. میں بتاتی ہوں. دیکھیں 20 تولے ہمیں گفٹ ہوا, 20 تولے کے پیسے ادا کیے گئے, ٹھیک ہے. 20 تولے میں سے میں خود پیسے اتنے کماتی ہوں کہ میرا گزارا جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں محنت کرتی ہوں, میں 4 چینلز پہ جاب کرتی ہوں, ٹھیک ہے. اور میں, میری کوئی ملیں نہیں چل رہی, یا میں کوئی مل کی مالک نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نے محنت سے کمایا ہے, اور گراس روٹ لیول سے میں اوپر آئی ہوں, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی میں محنت کر رہی ہوں, ابھی بھی میں اسٹرگلنگ سچویشن میں ہوں. میں نے اتنے مشہور ہونے کے بعد بھی نہ تو کوئی لینڈ کروزریں خریدی ہیں, نہ میری کوئی جائیدادیں ہیں. ایون آپ میرا جو ہے وہ سارا کر سکتے ہیں. 20 تولے کی بھی اگر بات کریں 80 لاکھ کا بنتا ہے آج کے زمانے کے, آج کے ریٹ پہ. پھر اس حساب سے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ یہ بھی اگر دکھایا ہے نا 80 لاکھ بھی, تو میں کہتی ہوں لوگوں کو آپ نے پروموٹ کیا نا, تو دکھایا تو ہے نا. اس کے اوپر نہیں, دکھانے کی بات نہیں ہے, نہیں, میں نے کوئی اسپیشل نہیں دکھایا, نہیں, وہ صحافی نے سوال کیا تھا, جی, انہوں نے وہ سوال کاٹ دیا. جواب دینا ہمارا فرض ہے. یہ صحافی کا سوال تھا, یہ جو اتنی جویلری پہنی ہے, جو اتنے کپڑے پہنے ہیں, یعنی کہ جو ہے صحافی بار بار سوال کر رہے تھے کہ یہ جو سیٹ آپ نے پہنا ہے یہ کتنے تولے کا ہے,
یہ اس کی کتنی مالیت ہے. پھر صحافی کے سوال پہ جیسے وہ انہوں نے گانا سنایا, انہوں نے کہا گانا کیا ڈیڈیکیٹ کر دیں, وہ بھی انہوں نے کنٹروورسی بنا لی. کوسچن کے آنسر ہوتے ہیں. دیکھیں جب کوئی یہ کیا کرتے ہیں, یہ چلاک کتنے ہیں یہ چند یوٹیوبرز, بلکہ میں انہیں یوٹیوبرز کہتی ہوں کہ یہ یوٹیوبرز جو ہے نا وہ ٹیومر پھیلا رہے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا, سوال کاٹ دیا, اور میرا جو جملہ تھا جس میں نے یہ کہا جی یہ تو میں نے اتنے کلو کا جو ہے وہ سیٹ پہنا ہوا ہے, تو اس پر جو ہے وہ واویلا مچوا دیا سارے میں. انہیں پتا تھا کہ یہ چیز نکلنی ہے اور اس سے کرٹیسزم آنی ہے, اور اس چیز نے جو ہے وہ انہیں پتا تھا اس چیز کا, انہوں نے جان بوجھ کے کیا, جس چینل نے بھی کیا. اور ہم سعودی عرب رہتے تھے, میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں, تو تب انڈیا اور پاکستان سے ڈاکٹر جاتے تھے سعودیہ, تو میں 10th کلاس تک وہیں پہ پڑھا ہوں. تو میری والدہ سونا ہی خریدتی تھی, اور وہاں کا دبئی کا اور سعودیہ کا سونا بڑا خالص ہوتا ہے. تو تب سونا مجھے بتاتی ہیں وہ 17,000 پہ یا 16,000 پہ تولہ تھا. تو میری والدہ نے بڑے بھائی کی وائف کو بھی دیا, تو سب کو برابر دیا, بہن کو, بڑے بھائی کی وائف کو, ان کو. تو وہ ان کے پاس پڑا تھا. وہ بھی جو ہے وہ میرا دوست اویس ہیرا سنیارا والا, اس کو وہ پرانا ڈیزائن دے کے ہم نے نیا ڈیزائن لیا, اور باقی اس نے وہ اس کی محبت ہے. پرانا ڈیزائن دے کے مطلب پرانا سیٹ دے کے پرانے سونے کا, اچھا سونا ہوتا تھا پرانے زمانے کا, وہ بلکہ کیرٹ بھی شاید وہ زیادہ ہوتا سونا ہی اچھا ہوتا ہے, اب تھوڑی ملتا ویسا. ہاں وہ سونا بھی سونا دے کے آپ نے پھر اس پہ ڈیزائن اپنا نیا ڈیزائن بنوایا. اوکے ٹھیک ہے, تو اس کی مالیت ایکسٹرا آپ نے اتنی کوئی کیش دے کے نہیں, سونا دے کے چیزوں کی بنوائی تھی. مجھے اور کوئی ہم نے وہ جیسے لوگ شادیوں کو فیمس کرنے کے لیے ڈالر پھینکتے ہیں, پاؤنڈ پھینکتے ہیں, ویلیں کرتے ہیں, اوپر سے وار وار کے اچھالتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ دیکھیں میں نے جو سادگی کھانا بھی نہیں دیا ہم رقم نے, کی ہے نا کسی نے نہیں, کھانا بھی نہیں دیا. مگر کھانے کی بھی ایڈورٹائزمنٹ, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کھانے کی ایڈورٹائزمنٹ پہ بھی آپ پہ بڑے سوال ہیں. وہ بھی بتا دیں کہ جو پیزا جو کھا رہے تھے آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر پہ, تو اس کی بھی نام کی برانڈنگ ہر کوئی بول رہا تھا, وہ کیوں اس ٹائم پہ کیوں؟ وہ فوڈ ولاگر آئے ہوئے تھے, اچھا اس نے فوڈ ولاگ بنایا اور اس نے اس پہ کیا. اب دیکھیں میں آپ کو بلاتا ہوں, آپ ادھر آ کے جو ہے, اس کو بنتا تھا کہ وہ آپ کی شادی پہ آ کے اس طرح کی حرکت کرے, ویسے جو بھی تھے صاحب. اب ایک فوڈ ولاگر ہے, اس نے وہاں کیا فوڈ آ رہا ہے, ایک فوڈ ولاگر, مطلب یہ آپ لوگوں کی طرف سے نہیں تھا. دیکھیں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پہ, ہم ہمیں کیا پتا, ہمیں کیا پتا لوگ کیا کر رہے ہیں. اچھا یہ کیا پانچا کافی ادھر. آپ میری شادی پہ آتی ہیں, بریانی ملتی ہے وہاں پہ, تو آپ بریانی کا ویلاگ بنا دیتی ہیں, تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ 5-6 لوگوں سے اس پیزے پہ نام لے کے تو برانڈنگ کر گئے. اور دیکھیں جتنی سادگی کے ساتھ میں نے نکاح کی ہے نا, اتنی سادگی کے ساتھ آپ کی پاکستان کی تاریخ کا کوئی نکاح نہیں ہوا. صرف بات یہ ہوئی کہ اسے کرٹیسزم میں لے کے آیا گیا. اس کو مجھے کلیئر کرنا پڑے گا, پھر میں آگے بڑھوں گی کہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے جس پہ آپ کے تولے کو لے کے اور آپ کی شادی کے جوڑے کو لے کے, تو آپ عام لوگوں کو کیا میسج, وہی میسج دینا چاہیں گے آپ ابھی بھی شادی کے جو فضول خرچات ہیں, جو کپڑے مہنگے, زیورات کے اتنے مہنگے, میری دوست نے بتایا, یہ باتیں مجھے چاہیے آپ سے. ہاں یہ اسپانسر تھا, تھوڑا کوئی پیسے اپنے پیسوں سے نہیں خریدا ہوا, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ جتنے بڑے بڑے اسٹارز ہیں, چاہے انڈیا ہو پاکستان ہو, اسپانسر جوڑے پہنتے ہیں, میں تو اسپانسر ہی آج اپنے پیسوں کا پہنا ہے, ویسے میں اسپانسر ہی پہنتی ہوں. آپ مجھے یہ گھڑی دیتی ہیں, یہ 10,000 کی ہے, یہ 10,000 کی, آپ مجھے گفٹ دیتی ہیں, آپ سے میرا اچھا تعلق ہے, آپ میرے دوست ہیں, یہ گھڑی آپ نے مجھے دی. اب میری مرضی, میں تو یہی کہوں گا نا میرے لیے یہ 10 کروڑ کی ہے, آپ نے 10,000 کی خریدی ہے, لیکن میرے لیے تو امپورٹنٹ ہے نا, بنایا تھا وہ, اور جوڑا تو انہوں نے مروت میں کہہ دیا کیونکہ دوست نے تو اسپانسر کیا تھا. تو دوست نے اپنا جوڑا پہننے کے لیے دیا تھا, which is آپ کی اپنی مالیت کا نہیں تھا. ڈیزائنر ہے, ٹھیک ہے, آپ کی مالیت کا نہیں تھا, آپ نے خرچہ. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, چلو یہ بات آپ کی بہت اچھی آپ نے کلیئر کر دی, تو اس کا مطلب آج بھی آپ اس بات کے خلاف ہے کہ جوڑوں پہ اتنا پیسہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے, ویلے نہیں کرنی چاہیے. میں آگے بھی اسپانسر تھا. آپ اور بتائیں جی, میرا ڈریس, آپ ان سب چیزوں کو فضول خرچی مانتے ہیں. بالکل, آپ لوگ یوتھ کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ دس از آل رانگ, اپنے پہ خرچہ کر لو, گھوم لو, پھر لو, عمرے پہ چلے جاؤ, ہنی مون پہ چلے جاؤ, کسی غریب کی مدد کر دو. نہیں پتا کتنے کا تھا, میکسیمم اگر ہوا بھی خصے سے لے کر کوٹ سے لے کر شلوار قمیض سے لے کر کلے سے لے کر ہر چیز جو ہے وہ لگ بھگ لاکھ کے قریب ہوگی اگر اس کی مالیت دیکھی جائے تو. اور یہ سب یہ بھی اسپانسر تھا کہ آپ نے اس کو بھی فضول خرچی سمجھا. فضول ہم کیوں پیسے ضائع کریں کپڑوں پر, ہم کیوں پیسے ضائع کریں چیزوں پر, ورنہ میں نے یہی شلوار قمیض کے اوپر یہ پہن کے آ جانا تھا. میری ڈیکوریشن بھی اسپانسر تھی. اچھا اب ایک اور چیز پہ اعتراض یہ جا رہا ہے کہ چلو
यहाँ पर ये वाली बातें हो गई। जब मौलाना तारिक जमील साहब के तरफ आप लोग निकाह के लिए गए थे जी। तो वहाँ पे ये बात हुई कि 4 लोग आपकी तरफ से आएंगे, 4 लोग आपकी तरफ से आएंगे, मगर हुआ ये कि जैसे ही आप लोग अंदर एंटर हुए तो सारे जितने मीडिया चैनल्स, उमड़ आया। यूट्यूबर्स और जो पहुंच जो गए थे उधर। जी जी ये थंबनेल वाले हैं वो और हमें सारे नहीं आपके पता था साथ वहाँ आगे क्या पीछे राइट क्या लेफ्ट, मजमा लगा हुआ है। इन सब तक ये खबरें कैसे पहुंची, इनको आप लोग अंदर कैसे लेके गए? और क्योंकि वहाँ पे आपकी जाहिर सी बात है एक क्रेडिबिलिटी होती है, जी, रेपुटेशन होती है, बिल्कुल, ताल्लुकात होते हैं, बिल्कुल। और मौलाना तारिक जमील साहब को सब बहुत पसंद करते हैं। माई सेल्फ आई एम बिग फैन ऑफ हिम। हाँ, उनकी me too. पर्सनैलिटी, उनकी चीज़ें, उनकी बातें हर हाँ। शो पे याद कर करके कोट करती हूँ मैं, जी। और फिर अपनी ज़िंदगी में चेंज करने की हर कोई कोशिश करता है। ही इज़ अ बिग नेम, ठीक है। तो उनके घर पे एक ताल्लुकात ऐसे, उनके साथ रिलेशन, जिन्होंने आपके इतने प्यार में निकाह भी पढ़ाया, तो आपको नहीं लगा कि इन लोगों की वजह से मेरे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं? वो सर पकड़ के बैठे हुए थे जब बीच में निकाह पढ़ा रहे थे और इतना शोर शराबा। तो मुझे इस सिचुएशन के बारे में उस वक्त असल में बताएं एक क्या चल रहा मॉब- था? एक मॉब हाँ। बहुत बड़ा हमारी तरफ से आपने किसी को रोका नहीं कि नहीं आप लोग, रुकते यू मीडिया गाइस वाले, नॉट कैसे इनवाइटेड, कम ऑन मीडिया गो अवे। नहीं, मीडिया वालों को नहीं रोक सकते आप, कहीं भी नहीं रोक सकते। आप खुद मीडिया से हैं, आपको पता है कि मीडिया वालों को आप नहीं रोक सकते। एक पूरा जत्था, एक पूरा मॉब था, और वो मक्खी के उनके- छत्ते की तरह, मतलब मैं आए। कहता हूं कि मक्खी के छत्ते से भी ज्यादा जो है खतरनाक है। उधर जो उनके जो मैनेज करते हैं अतीक साहब, मौलाना तारिक जमील साहब के सारी मामलात वही देखते हैं। अतीक साहब। उन्होंने कई लोगों को रोका तो उन्होंने मगर लड़ाई शुरू कर दी। लोगों ने, अच्छा लड़ाई शुरू कर दी लड़ाई उन्होंने? शुरू कर दी। तो फिर- लोगों ने ये कहा कि आप लोगों ने इकट्ठा किया था, और नबिया गाड़ी से जब उतरी तो उस वक्त से माइक उनके आगे थे सारे तो लोग। देखिए, जाहिर है हमने- जैसे ही हमने नहीं। गाड़ी से उतरना था तो लोगों ने वहीं पर जो है मैं वो आ बताता जाना हूं। था ना। मुझे तो हमने नहीं है पांच- मगर अंदाजा। कमिटमेंट पांच किसके लोगों साथ को- थी मौलाना तारिक हमने जमील साहब की? आपके साथ थी, आपके साथ थी, पांच किसके साथ थी लोगों कि को इससे इतने लोग आए? इनवाइट किया था मीडिया उन्होंने के हमारे 5 सामने लोगों बैठ को। के कहा था, ओके। हमारे सामने बैठ के कहा था, मौलाना साहब से 2-3 दिन पहले हमारी मुलाकात होती है, और वो भी इतनी अर्जेंट होती है कि जवाद वसीम भाई के थ्रू होती है, और वो हमें मौलाना साहब से मिलवाने लेके जाते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, मुझे 1 साल से उनसे मिलने का बहुत शौक था, और मैं उनको बहुत एडमायर करती थी, और मेरे लिए वो मेरे वालिद साहब की तरह मैं उनको जो है वो देखती थी। तो मैंने कहा कि मुझे उनसे मिलने का शर्फ हासिल हो रहा है तो मैं जाऊँ। हमें निकाह का कोई पता नहीं था ना, हम निकाह के लिए उनके पास जो है वो गए थे। आप समझ रही है मेरी बात को? हम कुछ जहन में सोच लेके उनके पास नहीं सिर्फ गए। मिलने के लिए। मैं अकीदत से उनके पास गई थी, जैसे लोग अकीदत से उनके पास मिलने के लिए उन्होंने जाते हैं। खुद कहा कि मैं निकाह जी, पढ़वाता और जब उन्हें पता चला कि हारिस और मैं जो है वो एक दूसरे के साथ पिछले 6 साल से हैं, और दूसरे गर्दिश कर रही हैं खबरें भी कि इनका निकाह हो गया है और ये हो गया वो हो गया, सोशल मीडिया पे पहले ही प्रोपेगेंडा से तो स्टार्ट उन्होंने हुआ कहा था। कि मैं पढ़वाता हूं। उन्होंने कहा कि बेटे आप जल्द से जल्द ना आप लोग निकाह What a करें, personality. और मैं आपके सर पे हाथ रखता हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह। जी मैं तो यतीम हूँ, क्या मेरे तो बात वालिद साहब नहीं है, तो क्या बात। आप मेरे वालिद बनकर क्या जो है बात वो है। मुझे जो है वो ये शर्फ दें हम्म। कि आप जो है वो निकाह पढ़ाएं। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैं- आपको पता है आपकी मैं वजह से, पैगाम देना चाहता हाँ, हूं मैं एक इस छोटी सी पाकिस्तानी बात- अवाम को। मौलाना तारिक जमील साहब जिन्होंने हजारों लाखों गैर मुस्लिम को मुसलमान किया, कहते हैं बेशक। बहुत तबलीग एक बंदे की। को मुसलमान करो ना तो जन्नतें लिख दी जाती माशाल्लाह, हैं। बहुत तबलीग और की। तबलीग करते हैं, क्या सादा से इंसान है, उनकी फैमिली को आप तनकीद का निशाना बना रहे Disturb कर हैं, रहे हैं। ज्यादती कर रहे हैं Yes. उनके बेटे को, This- और उनको तनकीद का निशाना ना बनाएं, वरना कानून अपना रास्ता बनाएगा। वो करें ना करें, मैं अपनी जात पर बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे असाब मजबूत हैं, मुझे आप कुछ नहीं कर सकते तनकीद करके, लेकिन उनको परेशान ना करें। उनके पहले जवान बेटे की जो है वफात हुई है, वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि मेरी खुद दीनी फैमिली है। मैं आपको एक मैं बात आपको बताऊं? इस हाँ, बात पे नहीं छोड़ूंगा। यही सवाल अगर यही आप सवाल, उनको तंग करेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही सवाल हारिस भाई आपसे भी और नबी आपसे भी। अब आप दोनों की वजह से ना, एक जो प्रैक्टिकल बात है, आप दोनों की वजह से, वजह तो बनता है कोई भी, मैं किसी बात की वजह बन सकती हूँ, कोई किसी बात का। आप लोग की शादी, एक जो उन्होंने नेक काम किया अपनी तरफ से, जी, उन्होंने निकाह भी नेक काम पढ़ाया, किया, बिल्कुल। शफकत से उन्होंने बेटी तो का एक हाथ यतीम रखा। बच्ची के सर पे हाथ अब रखा ना। तनकीद के निशानों में भी उनके ऊपर ऐसी ऐसी तनकीद की जा रही है जो कि बहुत अजीब तरीके से, मतलब देखे, बेटी बन के वो आपके शायद बीच में बैठे जी, होंगे, बिल्कुल, बेटा जाहिर है। बना के आपके हाँ, बीच में बैठे जी, होंगे। एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठ सकता यही है, मैं बात कर रही हूँ ना। और तो वो उनकी उम्र का जो हिस्सा है उसमें कोई ख्वाहिश नहीं होती। उन्होंने आपके दोनों के बीच में बैठने के जो सिलसिला है उसको इतना एतराज के तौर पे लिया है, लोग इतना शिकवा कर रहे हैं, लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब तनकीद का निशाना, आप लोगों को पता है, आप लोगों से ज्यादा मौलाना तारिक जमील साहब को बनाया गया, और मुझे इतना अफसोस हो रहा था इस बात पे कि ये किसने बनाया? मैं आपको बताती हूँ ये कौन कर रहा है, लेट मी ये कंप्लीट। साजिश कहाँ से हो रही है? वीडियो देख हाँ। देखनी पड़ेगी। एक वो इंसान जो बहुत बड़ा नाम है, जिसकी शफकत में लोग दीन और अपनी दुनिया को जो है ना ठीक करते हैं, अपने रास्ते को ठीक जी, करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और उनके इतने नेक अमल में, जिसमें उन्होंने आप लोगों का निकाह पढ़ाया और आपको बेटी की तरह लेके बीच में बैठ के बहुत शुक्र उन्होंने इतना खूबसूरत निकाह पढ़वाया।
تو لوگوں نے اس اب جو سارے جو توپوں کا رخ ہے وہ سارا ان کی طرف کر دیا, ان کو بہت برے برے جو ہے نا طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایون کہ آپ لوگوں کے بارے میں بھی ہے ایک اور چیز, MTJ برانڈ جب بنا تھا نا تب بھی صحافیوں کا یہی کردار تھا, انفلوئنسرز کا یہی کردار تھا. آپ لوگ کو کیا جنید جمشید نے J ڈاٹ نہیں بنایا؟ کیا کوئی مولانا بزنس نہیں کر سکتا؟ کیا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ ان کی تو گاڑیوں پہ بھی تبصرے کرتے ہیں. اگر انہوں نے جو ہے انہوں نے اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے یا انہوں نے MTJ بنایا تب بھی تنقید کی. یہ صرف لوگ تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے, تنقید برائے جیلسی, تنقید برائے بغض, تنقید برائے حسد کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات ان کو شرم آنی چاہیے. آج سے کئی سو سال پہلے فرما دیا گیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب اس دور کے ولی اللہ اتنے ماڈرن لباس میں اور اتنی ماڈرن زندگی میں ہوں گے کہ تم انہیں پہچان تک نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں. اور آج وہی دور ہے, ڈیجیٹل دور کے ڈیجیٹل ہی ولی اللہ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اسی طریقیت کو, اسی شریعت کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے. یہ اچھا یہاں شریعت یاد آ گئی کہ وہ درمیان میں جو ہے وہ بیٹھ گئے. جو آپ کی بہن بیٹیوں کے موبائل فون میں جو ہے وہ میسیجز آتے ہیں جو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, وہ شریعت یاد نہیں آتی؟ آپ نے کتنی لڑکیوں کی جو وہ زندگیاں برباد کی, یہ شریعت یاد نہیں آتی آپ کو؟ یہاں آپ کو اسلام یاد نہیں آتا کہ جہاں پر آپ 5 ٹائم کی نماز ادا نہیں کرتے, وہ جو ایک نماز ادا کرنے والا عزت دار جو ہے وہ عالم دین ہے, اسکالر ہیں, ملک پاکستان کا ایک نامور نام ہے, ایک ایج ہے, ان کی ایج ہے, ان کی عمر ہے, ان پر بات جگہ علیحدہ علیحدہ تھی. بیچ میں ایک پردہ تھا پھولوں کا, ایک طرف ان کی کرسی تھی ایک طرف میری تھی, مولانا صاحب کی علیحدہ تھی, جگہ کنجسٹڈ تھی, ان کا ڈرائنگ روم تھا. جب وہ انٹر ہوئے نا تو اتنا شور اور دھکم پیل تھی کہ وہاں پہ بھگدڑ مچ سکتی تھی. مولانا صاحب کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. آپ نے مجھے ایک بات کا جواب دینا, آپ ویڈیو کیوں بنا رہے تھے؟ میں ویڈیو تو نہیں بنا رہا تھا. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, سین یہ تھا کہ جیسے یہ فون ہے نا, ٹھیک ہے, اگر آپ ویڈیو کال پہ ہیں تو دا فون سپوز ٹو بی اپیئر ان دس وے, آپ نے اس طرح سے پکڑنا ہے فون, ٹھیک ہے. اگر آپ ویڈیو کو اس پہ ہیں تو آپ اس طرح سے ویڈیو کریں گے, ٹھیک ہے. اگر مگر آپ اپنے اوپر بھی کر رہے تھے, آپ ان کے اوپر بھی کر رہے تھے, نہیں وہ یہاں سے میں نے روٹیٹ بھی, اصل میں جو لوگوں کے کیمرہ روٹیٹ کرنا تھا نا, جو لوگوں کے شکوے, لوگوں کی چیزیں نا وہ یہ کہ آپ کا انگوٹھا لوگوں نے کلوز کر کے نا پوری اسکرین بھری ہوئی, آپ کو پتا ہے اسکرین ساری, تو یہ آپ نے انگوٹھا یہاں رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس انگوٹھے سے آپ نے پہلے اپنے اوپر یہ سین, میرا ویڈیو کال کرنے کا سٹائل ہی ہے, میں ایسی ویڈیو کال آج تک نہیں کی. اچھا سنیں, اب سن تو لیں, پوری بات سنا ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ نے پوری, یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کے پوسٹ ہیں, یہ برابر میں طارق جمیل صاحب تھے, آپ نے پھر ٹرن کیا ادھر, ٹرن کر کے آپ نے ان کے اوپر بھی پھر کیا, پھر لوگوں کی طرف کیا. جی میں نے ٹرن کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کیمرہ پھر آپ نے اپنی طرف یہ کیمرہ روٹیٹ, وہ میری نانی اماں تھی, ان کا آپریشن ہوا. تو آپ کسی اور کو, ایک بات ہے, اتنا بڑا آدمی, میں آپ سے شکوہ کر رہی ہوں, میں آپ سے وہ بات نہیں کر رہی, یہ والی تو بات ہی سوشل میڈیا کی نہیں ہے, یہ بات میں آپ سے اپنی بات کر رہی ہوں. کہ دیکھیں اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا, وہاں طارق جمیل میرے سامنے آئے تو شاید میری ہاتھ پیر کانپنا شروع کر دیں. میں اتنی بڑی فین ہوں اور میں دل سے میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں, اتنا بڑا آدمی, اور میرے امی ابو بھی برابر میں بیٹھو تو میری یہی پوزیشن ہوگی. میں آپ کو اپنے رسپیکٹ کا لیول بتا رہی ہوں. کلاس میں جب ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے تو آپ کی کیا پیرنٹس ہوتی ہے, آپ کے کیا رسپیکٹ کے لیولز ہوتے ہیں. ٹیچر آپ کو پڑھا رہی ہو تو کیا آپ اپنی سیلفی ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں؟ نہیں, میرے لیے آپ نے سنی نہیں, میری نانی کی رسپیکٹ ان سے زیادہ ہے. نہیں ایسی بات نہیں کر سکتے, نہیں میں کر سکتا, ایسے نہیں کر سکتے. ہوں. پھر آپ ان کے پاس گئے کیوں؟ آپ نانی سے, آپ نانی کو بولتے, آپ بتائیں کس سے نہیں کر. آپ شریعت میں والدین یا آپ کے بزرگ, میں آپ کی سب بات پہ, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو ذلیل کر دیں. شہرت دی ہے, میں مانتا ہوں, یہ اللہ کی دین ہے, حارث بھائی سب کچھ ہے. تو پھر دیکھیں عزت دی تو آپ نکاح پڑھوانے کے لیے گئے تھے نا, ان کے بیچ میں کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز بانٹو تو سب سے پہلے, آپ نہیں بول رہے ادھر, میری شکوہ میری لڑائی ادھر آپ کے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز بانٹو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو. ادھر آپ بانٹ رہے تھے؟ نہیں, تو کیا کہہ رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے آپ. اپنی دادی, اپنی ماں, اپنی نانی کی رسپیکٹ کے لیے. کہاں ہے آپ کی نانی, کدھر ہے؟ میری نانی میرے گھر میں ہے اور ان کا آپریشن ہوا ہے. تو آپ نے گھر میں نکاح پڑھوانا تھا ان کے پاس بیٹھ کے. آپ کو میں یہ چیزیں اگر کہیں گی تو حارث بھائی لڑائی کری ہوں میں آپ سے, آپ نے ان کے, نہیں آپ کے ایکس رے نہیں چاہیے, آپ کو ایکس رے, بیمار وہ چل رہی ہوں گی, نہیں چل رہی ہیں, بیڈ پہ ہیں, میرے گھر میں ہیں, وہ شیخوپورہ کی ہیں, وہ شیخوپورہ میں رہتی ہیں, لاہور, میرے گھر جوہٹا. آپ کے رشتہ دار وہاں موجود تھے؟ کہاں پہ؟ آپ کے شادی نکاح کے ٹائم پہ لوگ موجود تھے؟ جگہ نہیں تھی, میں کسی آپ کی امی بھی تھی؟ میری امی بھی تھی.
تو آپ کسی کو کہہ سکتے تھے نا, آپ کی امی کو کہہ سکتے تھے کہ آپ میری نانی نہیں بیٹھ سکی, کھڑی نہیں تو ہو ان سکی, کو وہاں پہ جگہ ہی نہیں تھی. آپ بات سنیں, آپ ان کو کہہ سکتے تھے ویڈیو بنا لو, اتنے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے, آپ بعد میں ان کو فارورڈ کر سکتے تھے. آپ اس وقت جس وقت طارق جمیل صاحب آپ لائیو کسی کو فون پکڑا دیتے کہ بھائی ویڈیو بنا لو, لائیو دیکھنا چاہتی تھی. اب دیکھیں آپ کا کوئی خوشی کا موقع ہے, بس اس ٹائم آپ کال کی آ گئی نا, والدہ آپ سے کینیڈا جب بیٹھی ایک ہیں, اور شکایت, اگر وہ دیکھنا چاہتی ہیں تو کیا کریں گی آپ؟ وہ جو دعا میں بھی میں شرکت کسی کو کرنا چاہ رہی پکڑا تھی. دوں گی, مگر میں اس وقت یہ نہیں, پکڑنے کے لیے کوئی آپ نے نہیں احترام تھا. نہیں کیا. میں آپ کو یہ ایک شکوہ میرا اپنا پرسنل ویڈیو بھیجوں گا, آپ نے یہ اس چینل پہ چلانی ہے کہ ہمارا ایک صوفہ تھا, اس کے ارد گرد اور سامنے صرف 1 فٹ کی جگہ پہ لوگ زمین پہ بیٹھے تھے اور کھڑے تھے. یہ جرنلسٹ اس کی تصدیق کریں گے, بڑے بڑے جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے, وہاں پہ جگہ نہیں تھی. یہ تو اور میری ہر آپ کے ساتھ بندے نے اپنا کیمرہ پکڑا تھا, میں کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا کہ تم یہ بھی پکڑ لو. چلے ایک یہ لڑائی, دوسری ایک اور لڑائی ہے. جس وقت نکاح پڑھایا جا رہا تھا, سنیے گا غور سے, ٹھیک ہے, یہ نبیہ نے شاید کہیں ابھی تک کسی کانٹینٹ میں سوشل میڈیا میں نہیں سنی ہوگی, یہ میں نے 5-6 جگہ جا کے کلوز کر کے ویڈیو یہ خود میں نے دیکھی, اور مجھے بڑی لڑائی تھی اس بات پہ آپ سے کہ بھائی کیوں. جب نکاح کے لیے آپ سے پوچھا جا رہا تھا, اور طارق جمیل صاحب جب ان سے پوچھ رہے تھے تو یہ بڑے ٹینشن میں تھی, ظاہر سی بات ہے, ان کے ساتھ سوال جواب, جو نام والد کا نام, یہ وہ جب آپ سے پوچھا جا رہا تھا, آپ اپنے بزی تھے چیٹ پہ, you were not even interested. This was not the right thing. مطلب کسی کو آپ اتنا ریفیوز کسی کو کیسے کر سکتے, اگنور کیسے کر سکتے. کوئی بندہ آپ کا نکاح پڑھا رہا ہے, آپ ٹینشن ادھر, آپ حاضر تو ہو, آپ نے اپنی حاضری کوئی نہیں لگائی. آپ پھر دیکھیں یہ کیا بات تھی, میرے اوپر وہ یعنی سوال کیا ہے, میں مسلط نہیں کیا, میں نے آپ سے بولا آپ حاضر کیوں نہیں. پوچھیں کس کو میسج کر رہے تھے, پوچھیں. مجھے مولانا صاحب نے کہا کہ وہ نکاح کا پیپر کدھر ہے, میرے کان میں مولانا صاحب نے کہا کہ نکاح کا پیپر کہاں ہے, تو میں ڈرائیور کو جو ہے اس وقت انگیج کر رہا تھا, میسج کر رہا تھا کہ لے آؤ. اور لوگوں نے دیکھیں ابھی اس بات یہ سوچا نہیں میں جرنلسٹ نہیں ہوں, میں سادی سی اینکر ہوں, آپ جیسی ہوں میں, آپ اور میں اور نبیہ سمجھے ایک ہے, میں جرنلزم میں نہیں ہوں, اللہ نہ کرے مجھے کوئی جرنلسٹ کا کوئی بننے کا شوق نہیں. اچھا یہ بات بھی آپ کی کلیئر ہو گئی, ٹھیک ہے, اور میں اپنے سوال پہ آپ کا جواب سن کے بڑی خوش ہوئی ہوں, اللہ کی قسم میں خوش ہوئی ہوں. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ میری بہن اٹینشن تھی اور آپ چیٹ پہ لگے ہوئے تھے, اور یہ لوگوں نے, یہ بہن نے شکایت کی ہے, نہیں یہ بہن کی, یہ دونوں شکایتیں بہن کی تھی, ویڈیو والی بھی, میں نے اس میں سے کوئی سوشل میڈیا والی بات نہیں کی, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے جس طریقے سے مجھے بیان دیا, یہ آج تک میں نے بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو اس طرح نہیں دیا بیان. ویری نائس. لیکن ابھی تک آپ لوگ آل کلیئر جا رہے ہیں, لیکن میں ایک جرنلسٹ ہوں, مجھے گلہ ہے اس کمیونٹی سے کہ یہ سوال کرتے پھر چھاپتے, مجھ سے پوچھتے. میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں, میں نے بڑے بڑے مشکل حالاتوں میں سٹنگ آپریشنز کیے ہیں, میری جان خطرے میں ہوتی تھی اور میں سٹنگ آپریشن کرتا تھا. یہ ہماری کمیونٹی ہے, یہ ہم سے پوچھتے نا, ایک دفعہ پوچھتے تو صحیح یہ کیا ہو رہا تھا, میں جواب دیتا پھر چھاپتے. ابھی تک آپ لوگ کلین بال جا رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. نہیں ہم حقیقت پر ابھی تک آپ لوگ, میں آپ لوگوں کے ساتھ کہیں پہ بھی ایسی نہیں سلسلہ ہوا جہاں پہ بولوں آپ لوگ کہیں ابھی تک غلط ہے. ابھی تک جو آپ لوگوں نے مجھے باتیں بولی ہیں وہ سب کچھ سچ بولا, اور میں یقین بھی کرتی ہوں کیونکہ صفائی کے ساتھ آپ لوگوں نے بات کی ہے. اب ایک آپ سے سوال ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ حکیم شہزاد صاحب آپ کی برتھ ڈے بھی آئے, آپ نے ان کو بڑی رسپیکٹ دی, آپ نے ان کو بھائی بنایا, آپ نے ان کے ہاتھ سے جب کیک کھایا تھا, بلکہ میں نے آپ کو اعتراض کیا نہیں تھا, سنیے گا, میں نے آپ کو اعتراض کیا تھا اپنے مارننگ شو پہ بلا کے, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بولا کہ نبیہ آپ کی امیج ایسی ہے کوئی نہیں, لوگ آپ کو بہت پسند کرتے, تو آپ مجھے بھی نہیں اچھا لگا کہ بھلے بھائی بنا کے آپ نے کسی کے ہاتھ سے کیک کیوں کھایا. میں نے یہ بات بولی ہے صرف ہوا میں بھائی, جیسا بھی, میں غصے میں تھی, کھایا نہیں تھا, میں انہوں نے روک دیا تھا, یہ آپ بتا رہی ہیں, مگر میں غصے میں تھی نا اس بات پہ, ہوا میں ہی پکچر بن گئی تھی کیونکہ انہوں نے کھایا نہیں تھا. کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا بھی غلط ہوتا ہے, اس لیے تصدیق ضروری ہوتی ہے اور تردید اس کے بعد ضروری ہوتی ہے. تو میں نے آپ سے کلیئر کی, ٹھیک ہے. چلو اسی طرح دیکھیں, یہ جب میں سوال کر رہی ہوں تو آپ کی اور بھی فینس کرتی ہوں گی آپ سے, یہ ساری چیزیں جس لیے آپ کی کلیئر ہوں گی. مجھے حارث بھائی آپ سے بھی ایک سوال ہے, مگر پہلے ذرا یہ بات سنیے گا. حکیم شہزاد صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو شادی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہوئی ہے, اگر وہ یہ شادی نہ کرواتے تو شادی نہیں ہوتی. تو ان سے پوچھا گیا کہ کس سلسلے میں, کس طریقے سے حکیم شہزاد صاحب نے آپ کی شادی کیسے کروا دی نبیہ علی خان کی, تو انہوں نے بولا کہ حارث کا علاج جو تھا وہ میں کروا رہا تھا, اور نبیہ جو ہے وہ ذہنی علاج بہت 6 سالوں سے کر رہی تھی, اور میں جو علاج کر رہا تھا, شوگر لگایا غلطی سے بولا. ابھی آپ کو ان کی جو ہے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو جو ہے ان کی ویڈیو میں مل جاتا
जाता है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस तरीके का जवाब है सुनिए। कि जैसे अल्लाह माफ करे नाउजुबिल्ला कि कोई एक नया शादीशुदा कपल है और उसको ये बोला जा रहा है कि जैसे कोई मर्दाना कमजोरी का इलाज कर रहे थे वो बैठ के। अच्छा, ये औरत जो इनके पास गई है, ये हमारी जानी दुश्मन है। एक मिनट, ये स्पीकर पे वीडियो जरा कैम क्लोज। वो मेरे बड़े भाई हैं, हमारा आपस में फ्रेंकनेस लेवल है, गपशप है, ठीक है। तो मेरा उनसे मिलने का मतलब हकीम शहजाद जैसे कि एक मशहूर आम हकीम है, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि उसने मुझसे दवाई ली है या उसने मेरे से कोई इलाज करवाया या डॉक्टर नबी अब मान गया ना कि इलाज नहीं करवाया। मतलब जो बातें की जा रही हैं, बात ये है कि डॉक्टर हारिस जो है ना, उनके साथ मेरा दोस्ताना है, ताल्लुक है, काफी मुलाकात वो कह रहे मैंने प्यार में कहा। तो मिलते वक्त मैंने कहा यार तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तो उसने शादी कर ली। इसके पीछे कोई दवाई वाली कोई सीन नहीं है, कोई फक्की वाला सीन नहीं है, कोई माजून वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इसको, और ये जो एंकर पर्सन मेरे दफ्तर में घुसी हुई है, इन्होंने ये पूरी बात जो है ना इस पे अपलोड नहीं की, उन्होंने ये कटिंग करके ये वीडियो डाली है। तो आप ये पूरा इंटरव्यू देखें और फिर जनाब मवाजना करें कि मैंने क्या बोला और उन्होंने क्या समझा। वो हमारी दुश्मन है, वो दुश्मन है जो शादी में फिक डालना चाहती थी। हाँ। उसके साथ एक बुलडोजर भी होता है, और इस एंकर हाँ। पर्सन को कहता हूँ बड़ा ये बुलडोजर। सुन ले। ठीक है, उतनी कर जितनी तू बर्दाश्त कर सके। थैंक यू। ये मगर औरत एक बात मैं हकीम शहजाद साहब आपसे जरूर करना चाहूँगी कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि मैं ये कह रहा था हारिस को कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं नबिया से शादी कर लूँगा। हाँ। आप बहन बोलते थे, जब बहन का रिश्ता बोल देना और बहन का दर्जा दे दें तो उसके बाद वहाँ पे शादी नहीं बनती है। जब बहन का रिश्ता बन जाए ना, ताल्लुक बन जाए, वहाँ पर उसको ये बोल देना कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई लेकिन अच्छा एक सिलसिला बंदा गलती का इतराफ कर ले तो उसको माफ कर फिर दो। उसके बाद ये वाली बातें बोल देना, कजन मैरिज में भी तो शादी होती है, पहले भी तो भाई बहन ही बोल रहे होते। नहीं, जब बाद में आप किसी को बहन बोलते हैं ना और सगी बहनों से बढ़ के भाइयों से बढ़ के लेते हैं तो भाई बहन का रिश्ता अच्छा, होता है। ये आप खुद बीवियों वाले हाँ जी, बिल्कुल। बच्चों वाले, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती। हो सकता है कहीं आप लोगों को लोग बुरा समझते हो, मगर मैंने कुछ आपके अच्छे पॉइंट्स भी सुने। मैंने सुना आप लोगों के घरों में नलके लगाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। जहाँ पर लोगों ने आपकी बहुत बुराइयां देखी, वहाँ किसी ने अच्छाई शायद नहीं देखी। मैंने हमेशा लोगों के अंदर की अच्छाइयाँ ढूंढी हैं, तो मैं आपकी ये अच्छाई सुन के ही मैं आपकी रिस्पेक्ट्स में ये कहना चाहूँगी कि कभी नेक्स्ट टाइम ऐसी बात ना कीजिएगा और इनको प्लीज़ एज वीडियो में सॉरी ज़रूर कीजिएगा और कहिएगा कि आपकी बहन है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है वीडियो इसलिए अच्छा, चलाई बात है। हो रही थी एक बुलडोजर संडे की, हाँ। एक ड्रम की। ये कौन है ये संडे TikTok पे आता है ये संडा। टिकटॉक पे आता है, आती है? ये आती दुश्मन है। है डॉक्टर नबिया का। हाँ 2 साल से हाँ ये हर चीज में फिक डालना चाहता है चाहती अच्छा। है और औरत इतना है। नहीं, वो अच्छा, कहीं संडा। आपको तो नहीं चाहती है? पता नहीं क्या चाहती है वो। मुझे लगता है आपको चाहती है। 250 किलो की औरत वो- किसी को क्या चाहेगी? 250 वो कहीं पे अगर बोरिंग करनी हो ना, कहीं पे बोर देखा, बोर हाँ डीप होता है ना, हाँ। तो उसको मेरे ख्याल से ऊपर से जो है ना वो ऐसे किया जाए तो वहां पे बोर हो जाएगा। आपने कहा है कि मैं लोगों के प्रक्षे उड़ा दूंगी अगर किसी ने हारिस की तरफ आंख उठा के देखा, तो फिर ये अगर उठा के देख रही है जो कि 150 किलो की कोई आप कह रही नहीं, है कि वो बुलडोजर। इनकी खुशी में ना, इनकी खुशी, इनकी शादी की खुशी में, इनकी शोहरत जब इनको मिली, इनको जब अल्लाह ने इज्जत दी, तब से वो औरत परेशान है। हाँ। वो एक फ्रॉडन औरत है। वो बुलडोजर किस किस के साथ फ्रॉड किया बताया ना कुल के? फूड व्लॉगर राबिया खान सदोजई के साथ फ्रॉड किया, ओके 80,000 का, अच्छा। आपकी डिजाइनर और मशहूर एंकर हिना सलमान के साथ फ्रॉड किया, 35,000 का। ठीक है। ये और एंकर भी है तो डिजाइनर आपने बताया एंकर था ना भी है, कि मॉर्निंग शो करती हैं। मॉर्निंग शो अच्छा। करती हैं। इसके अलावा S9 जो जुए की गेम है उसको प्रमोट करने वालों को FI और NCCI ने गिरफ्तार कर लिया ना, तो ये उनकी प्रमोटर है, ये तो उनकी ब्रांड एम्बेसडर है, इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? मिलियंस जो है रुपीस ले चुकी है ये। हर और बंदे पे इसके गन साथ उछालती है। इसके साथ जो है एक और इसकी चेली या नरमोइन, वो NCCI के रिडार पे है लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो उसने भी जुए की ऐप को प्रमोट किया। कितनी ट्रांजैक्शन उसने किया, मेरे से सबूत ले लो। इन्होंने कहाँ से ट्रांजैक्शंस किए हैं, कहाँ से लिए हैं, किस किस को जुए की ऐप के पैसे दिए हैं और किस किस से लिए हैं, मुझसे पूछ लो, मुझसे तस्दीक कर लो। NCCI ये मेरे पास आ जाए। हमारे और पास सारे इनको- सबूत हैं। तो डकी भाई जो है वो सिर्फ गिरफ्तार डकी भाई हो को गए। गिरफ्तार- डकी भाई को गिरफ्तार पकड़ लिया। करना। अच्छा मैं कभी कभी सोचती हूँ वाई ओनली डकी भाई? डकी भाई से दिहाड़ी yes। बड़ी लग जाएगी तो ना। डकी इनसे भाई दिहाड़ी के नहीं अलावा जो लगेगी। और बाकी जो दुकानें क्यों खुली नहीं? हुई हैं उनको इस भी नहीं औरत पकड़ा ने गया कभी। नमाज ये का बात भी मजाक तो है। उड़ाया, हाँ। इसको नहीं पकड़ना तो पकड़ा फिर गया। सबको रजब चाहिए ना। को नमाज मैं पर पकड़ना मजहबी सबको लिया चाहिए, गया। हाँ। को ऐसे कहता लोगों हूँ को। कि रजब अगर नमाज का उसको कहा गया कि मजाक उड़ाया है, हाँ। उसको पर्चे हो गए, तनकीद शुरू हो गई, उसके जो है वो फतवे लग गए। इस औरत ने उड़ाया। रूबी मलिक जो कि बलडोजर है, ड्रम है, और मैं इसको क्या कहूँ, ये एक संडे है, इसने हमारी नमाज का जो कि इतनी
میں کیا کہوں کہ نماز سے بڑھ کر کیا چیز ہے ہمارے یعنی کہ مسلمانوں کی اس نے عزت کو مجروح کیا ہے, اس نے ہمارے جو احساسات ہیں اس کے ساتھ کھیل لیا, یہ اس نے نماز کا مذاق اڑایا, اس پر جو ہے وہ ایف آئی آر اور فتوے کیوں نہیں سب لگتے. سے بڑی بات اس نے جوئے کی آپ کو پروموٹ کیا, یہ جوان پھر اور نئی نوکریوں کا لڑکیوں کو جھانسا دے کر جھانسا دیتی ہے کہ سرکاری نوکری لگوا کے دوں گی, 10-10 15-15 لاکھ کھاتی ہے. یہ ایک فراڈی ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتی ہے, اسی کے ساتھ جو ہے اسی کی کریکٹر اب آپ اسیسینیشن اور مجھے کردار کشی کرتی 2 ہے. منٹ دیں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ساری سیاست کہاں سے ہو رہی ہے. بتائیے. آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہی لائم لائٹ میں کیوں رہتی ہے, ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو ہی کنٹروورسی کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے. سوال کوئی یہ بھی تو مجھ سے کرے نا کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہی کیوں, کیا پاکستان کا مسئلہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہے؟ کیا پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کی آلودگی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا مسئلہ کسی غریب گھر میں جو ہے وہ راشن پہنچانا نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو چھینک کب آتی ہے؟ ڈاکٹر نبیہہ علی خان اپنے نکاح کے موقع پر جو ہے وہ کتنے کلو کا جو ہے وہ زیور پہن کے بیٹھی تھی اور کتنے جو ہے وہ کروڑ کا جوڑا پہن کے بیٹھی تھی. یہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ بات چیت رہ گئی ہے. گھر اپنا ہے یا نہیں ہے, عزت دار آدمی عزت سے اپنی صرف روٹی پوری کرتا ہے. میں کوئی اللہ معاف کرے سڑک چھاپ نہیں ہوں, میں جس گھر میں کرائے پر رہ رہی تھی اس پہ ابھی لاکھوں روپے کرایہ دے رہی تھی, اور میں جو ہے وہ اپنی محنت سے کماتی ہوں اور اپنی محنت سے جو ہے وہ خرچ کرتی ہوں. سیدھی بات یہ ہے کہ یہ 2 عورتیں ہیں, ایک وہ عورت جو اپنے آپ کو یوٹیوبر کہتی ہے جس کو میں کالی ماتا کہتی ہوں, اور یہ ہے بھی کالی ماتا. تو یہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے یہ عورت جو ہے, یہ کون ہے کالی ماتا کون ہے؟ یہ ایک یوٹیوبر ہے اور یہ اپنی جس طرح یہ کی پرچے شکل کرواتی کالی ہے ہے, لوگوں پہ, یہ پرچے جھوٹے ہراسمنٹ پرچے کے. کرواتی ہے. پھر harassment سیٹلمنٹ کے. میں اقرار کے پروڈیوسر پہ اس نے پرچہ کروایا ہے, اقرار الحسن کے پروڈیوسر پہ, بلال پہ. اس اچھا، نے آپ کی کو میں نے اقرار کے ساتھ بھی ویڈیو, ہاں آپ نے کوئی سپورٹ کی اقرار کو بھی؟ ہاں, جی، شف سرکار والے معاملے میں ہم نے اقرار کو سپورٹ کی. ہم ہی کھڑے کس تھے طریقے سے, اقرار بھائی کیسی کے ساتھ، سپورٹ کی, کیا الحمدللہ. 400 ینگ جرنلسٹ تھے, جی. وہ ایونٹ میں نے کیا تھا, 100 چینل تھے میڈیا کے. میں نے لاہور سے کلر سعیدہ اقرار کے ساتھ اپنی ٹیم بھیجی تھی جب یہ گیا تھا کہ اس کو جو ہے سپورٹ ہو اور اس کو کوئی مسئلہ نہ آئے. اور اقرار الحسن نے اس بات کو اپریشیٹ کیا, انہوں نے ویڈیو بنائی ہمارے لیے. پھر اوریا صاحب ہوں یا عمران ریاض ہو, بالا تر ہو کے کوئی نون لیگ کے حق میں لکھتا ہے یا بولتا ہے, یا پیپلز پارٹی کے حق میں لکھتا ہے یا بولتا ہے, یا پی ٹی آئی کے, یہ ہمیں نہیں, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. ایز اے جرنلسٹ کھڑے ہوئے لوگوں ایز اے جرنلسٹ, ایز اے کمیونٹی, کوئی کسی کا جھکاؤ کہیں پہ ہے کہیں پہ نہیں ہے, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. ہمیں اپنی کمیونٹی سے محبت ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں نے ریکوریاں کرائی لوگوں کے. ایک لڑکی تھی, اس کے پیسے کھا لیے تھے, ڈی آئی جی شارق جمال کا سالہ تھا, اس نے جو ہے وہ اس کا لاکھوں روپیہ کھا لیا تھا. وہ 10-20 گن مینوں کے ساتھ چلتا تھا اور تقریباً 10-12 ویگو ڈالے تھے اس کے پاس. میں نے اچھرے تھانے کے باہر گھیراؤ کر پریس کانفرنس کی, ایک دن میں ریکوری کروائی. پھر ایف آئی اے آفس کے باہر ہم نے احتجاج کیا, وہ احتجاج بھی رنگ لایا, بہت بڑا کام تھا. یہ تنظیم تب مارز وجود میں آئی تھی جب ایف آئی اے آفس کے باہر سینکڑوں نوجوان ینگ جرنلسٹ جمع تھے اور احتجاج کر رہے تھے, اور پھر ہم نے ایک جرنلسٹ کو وہاں سے رہائی دلوائی تھی. واہ. اچھا, اور آپ کی شادی میں شرکت کس کس نے کی تھی, ان کے نام گنوائیے گا ذرا, کیونکہ کچھ لوگ تو منظر عام پہ آئے مگر کچھ لوگوں کی ویڈیو ایسے نہیں. اور یہ آپ کو یہ جو بتا رہے ہیں نا کالی ماتا, یہ کرتی یہ ہے کہ اپنی, کالی ماتا کون ہے؟ یہ ایک یوٹیوبر ہے. تو ہے کون کالی ماتا؟ یہ جو حکیم شہزاد کے پاس گئی تھی, حکیم شہزاد کے پاس جو گئی تھی کہ ان کے خلاف بولو, اس کو اکسا رہی تھی. حکیم شہزاد نے بتایا کہ مجھے اکسا رہی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کون, نام کیا ہے, لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کا نام لیں تاکہ اس کے فالوورز بڑھیں, اس کو شہرت ملے. ہم نام نہیں لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو غلط بات کسی کی بتائیں گے تو ان کے فالوورز, مجھے لگتا ہے فالوورز ہی ختم ہو جائیں گے. نہیں, بڑھیں گے. ایک میں آپ کو بتا دوں, اچھا الٹا سین ہے یہاں پر. میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے فضا, یہ بات بتانا بہت ضروری ہے. ہمارے خلاف ایک گروہ منظم طریقے سے کام کر رہا ہے. یہ گروہ چند یوٹیوبرز کا ہے جس میں گندگی پھیلانے والے وہ یوٹیوبرز ہیں جو لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, ان کے کردار پر حملہ کرتے ہیں. یہ ہماری آرگنائزیشن ینگ میڈیا ایسوسی ایشن سے ٹوٹے ہوئے غدار ہیں جنہوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. انہوں نے 3 آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں. ان 3 آرگنائزیشن کے جو سرغنہ ہیں ان کے انڈر جو یوٹیوبرز آتے ہیں, نام تو بتا دیں, یہ بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی, آپ اپنے اندر کی بھڑاس نکالی جا رہی ہیں, نام نہیں بتا رہی. دیکھیں جتنی دبنگ نبیہ ہے نا, نام بتا دیجیے, نام دے دیے بہت جلدی. آپ ادھر بھی بتا کے جائیں, نام بتا دیں مجھے بھی.
इनको जानते ही उनका कोई नहीं। नाम आप मेरी हम बात level सुनिए, का नहीं समझते। आपके साथ गलत हो रहा है, आपको बिल्कुल लगता है गलत दुनिया हो रहा को है। भी खराब कर सकते हैं, माशरे को गंदा कर खराब सकते कर हैं, रहे नाम हैं। लेना, देखिए, माशरे को खराब नाम कर ले, रहे हैं। माशरे को जो गंदा कर रहा है नाम ले। उनका मेरी बात सुने, हाँ। आप लोगों के नाम ले रहे हैं ना वो लोग, हाँ जो लोग गलत नहीं कर रहे हैं उनको गंदा कर रहे हैं, तो जो लोग गंदा हमने है दो या के नाम कर, आपको बता तो दिए, इनका भी यहीं बताएं, से ये ये काली दो माता औरतों को कौन है? इस्तेमाल किया जाता है काली मेरे माता, खिलाफ। काली माता कौन? ये जो मैं है तो वो गूगल करती हूँ काली माता, तो मुझे नहीं, मैं अगर उनका नाम लूंगी इनको तो शोहरत मिल अरे जाएगी। शोहरत नहीं ना, मिलेगी, ना, ना, ना। इनको मेरी मैं बात इनका नाम सुने, लूंगी। अभी अच्छा, मैं बताता हूँ। जिल्लत मिलेगी। मैं बताता हूँ, जो वही गलत बताता है उसको जिल्लत मिलेगी, जो सही है उसको इज्जत मिलेगी, मैं याद बताता रखें। हूँ, मैं बताता हूँ। जो ड्रम और बुलडोजर है ना, जो संडा है, उसका नाम है रूबी मलिक। अच्छा, वो रूबी मलिक ठीक है, और ये जो काली माता है दूसरी जो है वो शकील की बेटी बुशरा। शकील की बेटी बुशरा, उनका नाम शकील की बेटी बुशरा, मतलब किसी शकील की बेटी है हाँ, और उनका नाम है बुशरा। शकील की बेटी बुशरा यानी बुशरा शकील। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओह माय गॉड, यू आर फनी। ये वो ओह माय गॉड, यस। अच्छा, क्या मैं जोक कहती हूँ, मारा है? उसने अब अपने मेरी बाप बात के सुनिए। नाम हाँ। को गंदा किया है, वो अपने आप को इसका साहबी सीआरओ कहती दे है। दूंगा, इसका सीआरओ हमारे क्रिमिनल पास। रिकॉर्ड। हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। You have that, 14 आपके पास FIR है। इसने करवाई नहीं ये है आपके पास harassment रिकॉर्ड, की। जी, ये है हमारे पास आपके रिकॉर्ड है, हमने थानों में दिया हुआ इसका रिकॉर्ड, हमने इसका एफआईआर रिकॉर्ड दिया रिकॉर्ड हुआ है। देकर एसएचओ और एसपी सीट से खड़े हो जाते हैं। जी, इतना रिकॉर्ड है इसका, ये झूठे पर्चे करवाते हैं और- लोगों पे, ब्लैकमेलर और अच्छा, एक और सोशल मीडिया पे अपनी आप बेटी को भी ना, अपनी बेटी को भी इसमें इस्तेमाल करती लेकर इस्तेमाल करके हरासमेंट के पर्चे करवाती है। ये और पैसे पता है क्या भत्ता कहती माफिया है, है। इसको अगर इसके नंबर पे कोई मैसेज कर दे ना, तो वो मैसेज लेके ना यही इस्लामपुरा करवा रहे हैं थाने सब चली कुछ। जाती है। उधर इसने एक एसएचओ या सब इंस्पेक्टर मैनेज किया हुआ है, उनको भी हिस्से देती है। यही करवा हर रहे हैं। पुलिस वाले को हिस्सा देती है, खुद भी कमाती है, खाती है और उनको भी हिस्सा देती है और ब्लैकमेलिंग करती है, हरासमेंट का। अब आपको मैं एक और औरत चीज कार्ड बता खेलती दूं। है। सुने, हाँ। एक और बात सुने, औरत कार्ड खेलती है। दूसरा जो है, लोगों की किरदार कशी करके वीडियो लगाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, पैसे पैसे कमाती लेती है और डिलीट कर देती है। और जो पैसे नहीं देता ना, हमें उसको और ब्लैक धमकाया गया, हमसे पैसों की डिमांड की गई कि तुम्हारे खिलाफ इतना गंद उछालेंगे, तेरा नाम, तेरी चीजें इतनी गंदी करेंगे। मुझे ये धमकियां लगाई गई कि तू नहीं तो हमें जो है वो एक पेटी दे। ये औरत जो है वो एक पेटी की डिमांड करवाती रही। ये भत्ता आईजी माफिया है। पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डीआईजी फैसल कामरान और सीसीपीओ लाहौर बिलाल सईद कमियाना को ये मेरा मैसेज है कि ये जो औरत है इसका सीआरओ चेक कर लें, बस करें। और एप्लीकेशंस अगर आप देखें तो वो सैकड़ों होंगी। Oh my God, जो एक और ये आपको पता है, हम्म। ये डेली बेस पे 3-4 एप्लीकेशंस देती है। कितनी? ये बदमाश 3-4 बनी हुई इसका है। पैसे और की ये कमाई का इस्लामपुरा जरिया यही थाने है। की बदमाश बनी हुई है। इसके इतना सारे पलंदा केसेस इस्लामपुरा सीसीपी ऑफिस थाने से में मिलती है एप्लीकेशंस, इतना पलंदा मिलेगा आपको। हाँ जी। यानी कि इस ब्लैकमेलर औरत को ये जो एक कदगन है, समझें, ये जो कर रही है ना सलूक, औरत कार्ड खेल रही है, इस पर जो है हिना परवेज भट्ट को, आईजी पंजाब को, एक्शन मरियम लेना नवाज चाहिए। को एक्शन लेना चाहिए, वरना ये हनी ट्रैप और बाकी चीजें करके लोगों को ब्लैकमेल करती है। दूसरी वाली इसके साथ मिली हुई है, ये दोनों बैठती वो हैं फ्रॉड करती है। और मेरे कैरेक्टर पर जो है वो बदतमीजी करना शुरू कर देती हैं। यही लोगों को इस तरफ लगाती हैं, ट्रेंड बनाती हैं, दूसरे यूट्यूबर्स को अपने साथ मिलाती हैं। ये जो एक मोटा गेंडा जो है वो फिर रहा है, इसको इसके घर और वाले भी मैं नहीं इनको लगाते। पैगाम देना चाहता हूं, सड़क पे फिरने वाली डॉक्टर औरत नबिया है। अली खान थी पहले, इनके बारे में तुम लोग बात करते थे। अब खड़ा है खोखरों का बच्चा हारिस खोखर। मैं तुम लोगों को तुन के रख दूंगा, मैं तुम लोगों को वहां घुसाऊंगा कि तुम लोग याद रखोगे। और मैं ये अलल ऐलान कर रहा हूं ये यहां पर बैठ के कि अगर किरदार कशी की, हजरत अली का कौल है कि तुम्हारे रिज्क पे या तुम्हारी इज्जत पे कोई वार करे तो उसको छोड़ना मत। बिल्कुल। और मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर मैंने तुम लोगों की जो है वो सोच ली कि फैंटी लगेगी, तो फिर तुम लोगों की जो हमारे है पास वो सबूत मौजूद है कानूनी- कि ये कानूनी क्रिमिनल लोग आप हैं। डरते, आप डरते नहीं, मैंने कानून देखा। अपना रास्ता बनाए। नहीं, हम नहीं डरते नहीं डरते, आप, हम नहीं मैंने डरते, देखा। हमें डरने की जरूरत ही नहीं है इन ऐसे वो तो गद्दारों दबंग से। थी, हम आप नहीं डरते। भी दबंग हैं। कानून आप अपना रास्ता आपके बनाए। बारे हाँ। में मैंने अच्छा एक बात मुझे बताएं, ये सोशल खोखर मीडिया और पे पठान है, एक यहाँ सेकंड, पे बैठे हुए। एक सेकंड, नहीं, आम ये एक सेकंड, बंदे अभी नहीं एक हैं। सेकंड, वेट और अब एक सेकंड, चुप हो जाए, बिल्कुल चुप करके सुन ले मेरी बात। अभी तक जितना मैंने आपको सोशल मीडिया पे हारिस भाई देखा है ना, मैंने जो कमेंट्स देखे, मैं सॉरी टू से बट मैं वो बोलना चाहूंगी एक बार, आपने सिर्फ चुप करके दोनों ने सुनना है। बीवी के थल्ले लगा हुआ है, लीले से शादी कर ली, उसको पता ही कुछ नहीं है, तालीम ही कुछ नहीं है, जाहिल है, बच्चा है, अनपढ़ है, गवार है, उसको पता ही नहीं, उसको बोलना ही नहीं। ये कौन बैठा है फिर मेरे सामने आज? ये जो अभी आप बैठे हैं, ये जो आपका रूप है, ये मैंने सोशल मीडिया पे तो नहीं देखा। जिस सच्चाई से आप
کھڑے ان کے ساتھ جس سچائی سے آپ بول رہے ہیں, جیسے ایک مرد ہونا چاہیے, جیسے ایک شوہر ہونا چاہیے, ایک عورت ایک ڈریم کرتی ہے جسٹ لائک دیٹ. تو یہ روپ آپ کا ابھی تک سامنے کیوں نہیں آیا ہے؟ لوگوں نے آپ کے یہ جوکس اور مذاق اور یہ ویڈیو کی سیلفیوں کی ریکارڈنگ اور وہ نکاح کے ٹائم پہ جو آپ اس وقت نکاح کی چیزیں منگا رہے تھے جس پہ لوگوں نے اتنا ایک ہنگامہ رچایا. اچھا ایک اور گندی بات ہے, وہ بھی میں بلکہ کرنا چاہوں گی کیونکہ میری بہن بیٹھی ہے, میرے سمجھے دولہا بھائی ہیں میرے, ان کی ایک ویڈیو جس میں بادام دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ بادام ہے اور یہ جو ہے نا یہ گڑ والے بادام ہے. اس کے بعد بندہ فوراً سوئچ کرتا ہے, بندہ ایسے 5-6 لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے کہ وہ بندہ سوئچ کرتا ہے, بندہ کہتا او بادام نہ کھا سلا جیت کھا. واٹ از دس؟ پاگل ہو تم لوگ, جاہل کے بچے, تم لوگ کو شرم نہیں آتی؟ تمہاری بہن کی شادی ہوگی تو اس طرح کے مذاق کرو گے اپنے بہنوئیوں کے ساتھ؟ کس طریقے کے لوگ ہو تم لوگ؟ اتنی بغیرتی. ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود بغیرت ہیں, ہم خود گندی بات کرتے ہیں, ہم خود لوگوں کو گندا کرتے ہیں. تم لوگ کی اپنی بہنیں جب یہ اپنے بھائیوں کی ویڈیو دیکھتی ہوں گی تو یار منہ چھپا کے سائڈ سے نکلتی ہوں گی, اللہ کی قسم. یہ سوشل میڈیا پہ 2 روپے کے لائکس لینے کے لیے, یہ فالوورز حاصل کرنے کے لیے, 4 دوستوں میں بیٹھ کے تالیاں مارنے کے لیے تم لوگ کسی عورت کی اور کسی مرد کی ایسی ویڈیوز, غیرت ہو تم لوگ. بغیرت ہو چکے ہیں تو یہ حرکتیں کر میں رہے ایک ہیں بات نا. مجھے بہت گندی لگی تھی یہ ویڈیو, مجھے بہت بری لگی تھی ویڈیو. میں کہ آپ دونوں کی سپورٹ کی بات پہ بات نہیں کر رہی ہوں, مگر یہ بات گندی تھی. میڈم میں نے وہاں اسٹنگ آپریشن کیا ہے جہاں پہ جان جانے کا خطرہ تھا. جی میں اس جگہ پہ گیا ہوں جہاں پہ 50 لوگ تھے اور وہ کلاڑیاں, چھریاں اور چاقو لے کے کھڑے تھے, اور میں وہاں پہ جا کے میں نے فیروز والا میں رات 2 بجے پروگرام کیا تھا, کلیشنکوف کی فائرنگ ہو رہی تھی دونوں طرف سے اور میں نے قبضہ چھڑوایا تھا. ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم بہادر لوگ ہیں, ہم ڈر پھوک نہیں اور جھوٹ نہیں بولتے. اور وہاں پہ کوئی اور نہ اینکر نہیں دکھاوا آ رہا تھا. کرتے جب ہیں. سنتا تھا نا کہ ہم ایسے قبضے لوگ کا نہیں مسئلہ ہے تو کوئی اینکر نہیں آتا تھا, اور میرا مائک ایسے تھا, انہوں نے کہا شارٹ کر لو. میں نے کہا میں پورا کروں گا, گولی لگنی ہوگی تو لگ جائے گی, قسمت میں ہوئی تو لگ جائے گی. اچھا مجھے تو نہیں لگ رہا آپ کو لائم لائٹ کی کوئی بھوک ہے, آپ نے نہیں, اتنا ہمیں کام کوئی کر بھوک چکے ہیں. نہیں, میں نے کسی تو کو آپ کو نبیہ سے پہلے نہیں, کبھی سوشل میڈیا پہ ایسا دیکھا نہیں. ڈاکٹر نبیہ میرے ساتھ 6 سال سے ہیں, 2.5 سال سے شہرت ملی ہوئی ہے. یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو کلیئر کر دیں کہ آپ کو سوشل میڈیا کی بھوک تو نہیں ہے کوئی اس طرح کی لائم 2.5 لائٹ سال کی. سے میں نے شہرت نہیں لی. لوگ پوڈ کاسٹ پہ بلاتے تھے, پیسے دے کے, ترلے کر کے, پاؤں پکڑ کے شہرت نچوڑنا چاہتے تھے. میں چاہتا تو تب بھی شہرت لے لیتا. مجھے شہرت کی بھوک نہیں ہے, عزت کی بھوک ہے. صرف عزت دار لوگ ہیں ہم, نہ ویوز چاہیے نہ شہرت چاہیے, لیکن عزت پہ وار کرو گے تو میں تمہیں تن دوں گا, اور وہاں پہ تنوں گا کہ تم لوگ یاد رکھو گے. اسی لیے میں جو ہوں کھل کے سامنے نہیں آ رہا تھا, کہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ خوشی کا موقع ہے میں بھی خاموش رہوں, لیکن میرا پورا خاندان ڈاکٹروں کا اور وکیلوں کا خاندان ہے. ابھی میرے جو ماموں ہیں ملک مقصود کھوکھر, وہ ممبر پنجاب بار کونسل ہوئے ہیں. یہ جتنے بڑے لیڈران ہیں وکلا کے, وہ سب میری فیملی ہے, مجھے بھتیجا کہتے ہیں. تو میں اگر تم لوگوں کے پیچھے پڑ گیا نا, اور میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں, میں تم لوگوں کے گھر کی وہ چیزیں لاؤں گا. وکیلوں کے پاس تمہارے گھر کے سارے بہنوں کے, بھابھیوں کے ہر چیز کٹے چٹے ہوتے ہیں. میں نے وہ تصویریں لگا کے تم لوگوں کے ڈیلوں کیے نا, تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. پھر تم لوگ رو گے, پھر تم لوگ معافیاں مانگو گے, لیکن میں معاف نہیں کروں گا, کیونکہ میں اپنے دشمن کو اور اپنے مخالف کو جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے موقع دیتا ہوں. اس کے بعد میں ایسی پکڑ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے, کیونکہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہیں, کہ پھر میں چھوڑتا نہیں ہوں, اور میں آخر تک تمہیں جو ہے وہ اس کا سبق چکھاؤں گا. نہیں, اب تو ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے, یہ ہمارا وعدہ ہے. میں انشاءاللہ پاکستان کا ایک ایسا اتہاس رچوں گی. میں ہر ادارے, ہر محکمے میں جا کے یہ جو عزت پر حملہ کرنے والے یہ ڈیجیٹل دہشت گرد بیٹھے ہیں, یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. آپ ایک دہشت گرد کو مار دیتے ہیں, سی سی ڈی جو ہے وہ دہشت گردی پر جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن آپ یہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے بارے میں جو ہے وہ نہیں سوچتے, جو لوگوں کی ذہنیت سے کھیل رہے ہیں, جو لوگوں کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں, جو لوگوں کے جو ہے وہ گھروں کو تباہ کر رہے ہیں. ہمارے نکاح کی ایک خوشی کو جو ہے وہ انہوں نے اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا, ایک اور چیز, اور یہ پوری یوٹیوبروں کا گروہ ہے. ایک اور چیز یہ بھی مجھے بتا دیں کہ جب آپ نے نکاح کے ٹائم پہ اپنی ساسو ماں کو سونے کے ایئرنگس دیے اور سسر کو سونے کی انگوٹھی دی, تو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت نکاح کے ٹائم پہ جہاں پہ مولانا طارق جمیل کے گھر پہ یہ نکاح ہو رہا تھا اور آپ کی فیملی والے سارے اتنے موجود بھی نہیں, تو آپ گھر جا کے دے سکتی تھی. آپ نے پریس میڈیا کے سامنے جو ہے نا اتنی تصویریں کیوں کھنچوائیں؟ وہ آپ سے سب بہت ناراض تھے, یہ بھی آپ جواب دیں. کون ناراض ہے؟ لوگ لکھ رہے ہیں کہ کیوں ایسا کیوں کیا نبیہ نے, گھر جا کے دے دیتی ساس کو تحفہ, لوگوں کو کھانے کو دیتے ہیں. جب میرے پاس کھانے کو نہیں تھا تو لوگ آ کر جو وہ میرے گھر میں راشن ڈال رہے تھے, کون لوگ, میں نہیں کسی کو مانتی,
میں خود محنت کرتی ہوں, میں خود کماتی ہوں, میں اپنی ساس کو جو ہے وہ سونے کے سیٹ دوں, سونے کے پہاڑ دوں, یا سونے کی جو ہے وہ کہ جو مرضی چیزیں دوں, یہ میرا مسئلہ ہے, یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے اپنے پیسوں کا دیا نا, جس نے مجھ سے پوچھنا ہوگا مجھ سے ذاتی طور پر جو ہے وہ آ کے پوچھے. اور ساری شادیوں پاکستان کی ساری شادیوں میں جو ساسوں کو دیا جاتا ہے, سسر کو دیا جاتا ہے, دکھا کے دیا جاتا ہے. دکھاوے میں آتا ہے نا, پھر کیسا دکھاوا, ہر بندہ پھر آپ شادیاں بند کروا دیں, بند کروائیں پھر آپ شادیوں میں جو یہ بریاں دکھاتے ہیں اور آپ یہ جہیز دکھاتے ہیں, پھر یہ جہیز کی لعنت کو بند کروائیں نا. ڈاکٹر نبیہہ سے ساری چیزیں بند کروانی ہے انہوں نے. فوجی پہ کھانا بند کرائیں, یہ ڈیکوریشن پہ کروڑوں روپیہ, یہ کھانوں پہ کروڑوں روپیہ کیوں لگتا ہے؟ وہی جو ہے سونا دیں, وہی اپنی بیٹی کو گھر دیں, بیٹی کو گاڑی دیں, کھانا نہ کھلائیں 30 لاکھ کا 35 لاکھ کا, مٹن نہ ہو تو لوگ باتیں کرتے ہیں جی چکن دے دیا اس نے. تو آپ پہلے اپنے پاکستان کی مینٹالٹی کو چینج کر کے جو مجھ سے بات کریں. آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور آپ کسی اس بہادر عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے محنت سے کمائی کر کے جو ہے وہ کوئی چیز دی ہے. میں اپنی ساس کو جو مرضی دوں گی میں دکھاؤں گی, میں بناؤں گی. اچھا ایک اور بات, آپ نے یہ کہا کہ اگر حارث کے اوپر کسی نے نظر رکھی یا حارث نے اگر کہا کہ میں نے کسی اور سے شادی کرنی ہے تو آپ نے اجازت نہیں دینی, تو آپ نے میرے شو پہ بیٹھ کے کہا تھا میں تو اس حق میں ہوں کہ 4 شادیاں کر لو مگر باہر جا کے گرل فرینڈ نہ بناؤ. یہ کیا ہو گیا نبیہ؟ حق نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس حق میں ہوں. میں نے ہمیشہ اپنا ایک ہی موقف رکھا کہ 4 شادیوں کا اختیار جو ہے وہ اگر انصاف کر سکو تو اللہ نے کہا ہے مرد کو اجازت دی. تو بتا دے پھر اجازت ہے؟ نہیں, مجھے چھوڑ کے اجازت ہے. یہ کیا بات؟ مجھے چھوڑ کے اجازت ہے. حارث بھائی پھر میں کیا مجھے چھوڑ کے کوشش تو کر رہی ہوں, مجھے چھوڑ دیں, دوسری شادی کر لیں. حارث بھائی نے مجھے کہا تھا نبیہ کو راضی کروانا, لائیو یہ بول دے تو پھر میں میری مرضی آ گئی. آپ مجھے ساری ہے غلط. نہیں, حارث دیکھیں میری بات, حارث اگر کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, حارث کو مجھے پہلے اپنی زندگی سے الگ کرنا ہوگا, اس کے بعد حارث کو اگلے ریلیشن شپ کی طرف بڑھنا ہوگا. اچھا میں نے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ جیسے آپ یہ بات ہمیں کافی اس ٹاپک پہ بھی بات کر چکے کہ اگر میاں کی شادی ہو گئی ہے اور بچے بھی ہو گئے ہیں, خوش ہے, سب کچھ ہے, اب اگر میاں کو کوئی اور عورت پسند آ گئی ہے تو بیوی کہتی ہے کہ تم اس کو گرل فرینڈ بنا لو, ٹھیک ہے, اپنا ٹائم پاس کر لو, مگر اس سے شادی نہیں کرنی ہے. تو میں تو ایسے مردوں کے بہت خلاف ہوں. میں تو ہمیشہ اپنی جو ہے میری سٹیٹمنٹس چیک کریں آپ جا کے. میں تو ایسے نہیں, بیوی کا سوال کر رہی ہوں. بیویاں کہتی ہیں نا, بیویاں مردوں کو کہتی ہیں کہ بھائی گرل فرینڈ بنا لو, ٹائم پاس کر لو, یاشی کر لو, مگر شادی نہیں کرنی, نکاح نہیں کرنا تم نے. دیکھیں میں تو اس بارے میں مجھے بتائیں, مرد اگر آپ ابھی بھی اس پہ قائل ہیں؟ مرد اگر قائل نہیں کہ اس کی بیوی باہر منہ مارے تو عورت اس بات پہ کیوں قائل کر رہی ہے کہ مرد باہر جا کے جو مرضی کرتا رہے, جہاں مرضی گند میں منہ مارتا رہے, اور گھر جو ہے وہ آ کر اس کا. تو آپ اس بات پہ قائل ہیں کہ اگر حارث بھائی شادی کرنا چاہیں تو پھر کر سکتے ہیں, آپ ان کو اجازت دیں گی؟ ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کریں, مجھے چھوڑ کے کریں. یہ دیکھو کیا 5 خراب ہے آپ کی. اچھا نہیں دیکھیں, اچھا دیکھیں, یہ دوسری شادی کرنا ہی تب چاہیں گے جب یہ مجھ سے اکتا جائیں گے یا میں ان کو تنگ کروں گی. میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک ساتھ رہ کے آپ شادی کی اجازت نہیں دیں گی؟ رہ کے نہیں, کیونکہ آپ مجھے چھوڑ دیں. کوئی بیوہ, کوئی مسکین, جو مرضی ہو, آپ دیکھیں جس کا مرضی سہارا آپ بننا چاہتے ہیں, میں اس چیز سے آپ کے ساتھ نہیں چلوں گی. بات ختم. کوئی پردے دار عورت, کوئی اچھی عورت ہو. اگر ایک عورت کے ہوتے ہوئے مرد کو دوسری عورت کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ خاندانی اور نسلی مرد ہی نہیں ہے. اگر وہ ایک عورت کو چھوڑے, آپ تو مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں کہ مجھے ضرورت پڑ رہی ہے. حارث بھائی میں نے شادی سے پہلے یہ بات آپ کو میسج پہنچوا دیا تھا کہ حارث بھائی آپ کی شادی ہو رہی ہے نبیہ سے. میں بہت سخت لونڈا ہوں, میں نہیں منہ لگاتا کسی لڑکی. یہ حارث اس طرح کے ہیں نہیں, مجھے ان پہ پورا بھروسہ ہے. اگر انہوں نے مجھے اپنے لیے چوز کیا ہے, نظروں سے نظریں نہیں, آپ مجھے ایسے لگے نہیں, مجھے اچھے, آپ اچھا خون ہے, میں نا آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کرتا, مجھے آپ اچھا خون لگے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, نسلی آدمی جس طرح کی بات آپ کرتی تھی وہ ویسے لگے مجھے. بیچ میں نہیں آؤں گی, اگر انہوں نے دوسری شادی کرنی ہوگی میں بیچ میں نہیں آؤں گی, لیکن میں بیچ میں نہیں رہوں گی. یہ دیکھیں نا, چلیے جی, میں آپ یہ کہنا میں بیچ میں آنے بھی نہیں دوں گی, آنے بھی نہیں دوں گی, گی, ویسے ہی نہیں آنے دوں گی. آخری اپنی بتاتے تعلیم کتنی ہے, پڑھائی کہاں کی ہے, کتنا پڑھے ہوئے, جلدی بتاتے تو پھر میں شو ختم کر رہی ہوں. میں یو سی پی سے پڑھا ہوں. اچھا, کیا پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے جو ہے وہ بی کام کیا ہوا ہے. واہ. اور میرا ماسٹر بھی تقریباً کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی یعنی کہ سمجھ لیں کہ آخری مراحل میں ہے. اوکے. اور اس کے علاوہ جو ہے فیملی کے بارے میں اگر پوچھنا چاہتی ہیں تو کتنے بھائی بہن ہیں آپ لوگ؟ میرا ایک بھائی ہے, وہ ای این ٹی سرجن ہے, اور میرے والد صاحب پیتھولوجسٹ ہیں, کنسلٹنٹ سینئر, اور میری بہن گائناکالوجسٹ ہے. واہ. اور میرا بھائی جو ہے وہ لیڈر ہے ینگ ڈاکٹر. زبردست, اچھی پڑھی لکھی فیملی, اچھا لڑکا لیا بھائی لائف میں. دیکھیں میں اگر پڑھی لکھی ہوں, ڈاکٹرز فیملی ہے کیا, تو میں نے بھی تو اپنے لیے کسی پڑھے لکھے شخص کا ہی انتخاب کرنا. میرے جو اچھی فیملی ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, اور وہ پروفیسر کے بیٹے ہیں,
ان کے فادر بہت بڑے KE کے پروفیسر واو. ہیں, میری جو بھابھی ہیں, ہاں بھائی کی جو بیوی ہیں, ہاں وہ بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں, اور سارے ڈاکٹرز ہی ہیں. واہ. اچھا اب مجھے بتائیں ولیمہ کریں؟ ولیمہ تو کھوکھر برادری, آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے ان کو ولیمہ اب تو اپنے کرنا ہی ہے. خاندان کو وہ تو کھانا کب نہیں اس کا کھانا کب کھلا رہے ہیں؟ 10-12 دن بعد. بس اتنی جلدی؟ ہاں واہ واہ. اور صحیح ہاں سارے لوگوں کو دعوت سب بلانا کو، سب کو. انشاءاللہ اس ولیمے پہ ایک تو مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں سے لیکن بچنا ہے. ولیمہ تب ہوگا کہ جب آپ آئیں گے. میں آؤں گی. پکی بات اس ہے. دفعہ آپ نہیں آئی ہیں, میں- میں آپ کو میں انوائٹ کیا تھی تھا. ورنہ نہیں. ولیمہ کینسل کر دینا, میں ان سے لڑائی کر نہیں دوں. ایسے نہیں کریں بھائی جان, میں تھی نہیں, میں نے بتایا ان کو, ہاں. مگر میں نے مبارکباد یہاں پہ بینڈ باجے ہاں. بارات کے ساتھ اپنے مارننگ شو پہ آپ دونوں کو وش کیا. ہاں. اچھا حارث بھائی ایک بات بتا دوں, اچھا آپ نے لگا آتے ساتھ ہی نا اس ہاں. ولیمے پہ ہوں، پہلا ویلوگ آپ نے بنانا ہے کہ کسی نے کنٹروورسی بنائی ہوں. تو میں ڈنڈا پھیروں گی. یہ میرا پوڈ کاسٹ کافی, اب سنیے, اب ہاں. میری آپ لوگوں نے دونوں نے چپ کر کے سننی ہے, پہلے میں آپ دونوں کو Okay. تھینک یو کہہ دوں. Okay. بہت شکریہ حارث بھائی, آپ کا بھی Thank you. نبیہ بہت بہت شکریہ, Thank you. کیونکہ دیکھیں زندگی کے بہت پرسنل معاملات ہوتے ہیں جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کیے, جی اور جو اچھا برا درد خوشی جو بھی تھی آپ لوگوں نے میرے سامنے رکھی. بہت سی بالکل. چیزوں کی میں نے شکوہ کی ایز اے فیملی بن کے, اور آپ لوگوں نے مجھے اس کو کلیئر کیا. اور میری بہت سی والدہ ایسی جب باتیں مجھے ہیں. یاد آئیں تو میں اس پہ روئی ہوں, اس کو کنٹروورشل نہ کیا جائے. نہیں کچھ بھی Please. نہیں, آپ کا ہاں. درد ہے, آپ نے اپنے ہاں. لوگوں کے ساتھ شیئر بالکل, کیا. بالکل. اب اینڈ جو ہے نا, میں یہ کچھ بات اپنی عوام سے کرنا چاہوں گی, غور سے سن لیجیے گا. دیکھیے ہم نا لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, جب جن لوگوں کو آئیڈلائز کرتے ہیں یا کبھی سنتے ہیں, کبھی ایسے بس ان کو پسند نہیں بھی کرتے, سم ٹائمز ہم سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا جہاں پر ہم سٹارز جو تھے وہ ٹی وی ایکٹرز کو سمجھتے تھے, ٹی وی اینکرز کو سمجھتے تھے, مگر وہ دور تھوڑا سا بدل گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اب دور جو ایکٹرز اور سوشل میڈیا کے بیچ میں ہے نا, ان کو تھوڑا سا نارملائز ہونا پڑے گا. یہ بھی ایک لائم لائٹ ہے جو کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی, جو ان لوگوں کی ہے. اور آج کل کے دور میں سب سے زیادہ ایزی گوئنگ وے یہی ہے کہ آپ نے اپنے موبائل پہ ایک اسکرول کیا تو آپ کے سوشل میڈیا کا سارا کانٹینٹ جو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے, کیونکہ موسٹلی لوگوں کے پاس اب وقت نہیں ہے کہ ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے لمبے لمبے ڈرامے اور چیزیں دیکھیں, جبکہ وہ بھی بہت محنت کا کام ہے. آئی نو ایوری تھنگ, اور اس میں بھی بہت سے پہلو شیڈز ہوتے ہیں جس میں آپ ان کو اسٹارڈم سب کچھ دیتے ہیں. مگر میں آپ کو بتاؤں, اسٹار بنانے والا انسان آپ ہیں, میں ہوں, ہم لوگ مل کے کسی کو ایک اسٹار بناتے ہیں. تو اسٹار کی دوڑ میں یہ مت کریں تم ایکٹر ہو, تم سنگر ہو, اور میں جو ہوں نا سوشل میڈیا پہ ایک انفلوئنسر ہوں تو میں کوئی. ہر ایک کی اپنی ویلیو اپنی ورتھ ہے. بس بات یہ کہ ہر ایک کے اپنے خوشیاں بانٹنے کے طریقے ہیں. اب یہ لوگ سوشل میڈیا پہ لائم لائٹ میں تھے, سوشل میڈیا پہ ایک نون پرسنالٹی رکھتے ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں, ان کی ایک اچھی جو ہے نا نو ہاؤ ہے. تو انہوں نے اپنی خوشیاں, کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنی فیملی آپ کو بنا کے اپنی خوشیاں آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کی, اپنی شادی کا وقت, اپنے جوڑے کا, اپنے پہننے اوڑھنے کا, اپنے زیور کا, اپنے لوگوں کا, اپنے رشتہ داروں کا. میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی شادی میں ان کے رشتہ دار تو نہ ہونے کے برابر تھے. انہوں نے ایز فیملی آپ لوگوں کو اپنی شادی میں دعوت دی, اپنی خوشیاں آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کی. مگر ہم کہیں نہ کہیں پتہ نہیں کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی بیٹی ہے, ہمارا بھی بیٹا ہے, کل کو ہماری بیٹی نے بھی کسی کے گھر شادی ہو کے جانا ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں اگر موبائل ہے تو اس کا یوزیج یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی ذلیل کر دیں, کسی کو بھی تذلیل کر دیں, کسی کی بھی مالیت یا اس کی انکم پوچھنا شروع کر دیں. میں نے یہاں پر کوئی حارث بھائی کی انکم نہیں پوچھی, میں نے کوئی نبیہہ کی گھڑی کی کاسٹ نہیں پوچھی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آسک ایوری تھنگ, دس از ویری پرسنل. اور اگر آپ سے کوئی اس طرح کے سوال کرتا ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو سنپ کریں, آپ اس کو جواب نہ دیں. ہم چھوٹ دیتے ہیں کہ ہم اس حد تک کسی کو اتنا کلوز کرتے ہیں. گھر کے اندر بھی جب کوئی رشتے ہوتے ہیں, بھائی بہنوں کے, ماں باپ کے بھی, تو بچوں میں بھی باؤنڈری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ٹین ایج کے بعد بچہ بھی ماں باپ سے ایک ڈسٹینس رکھتا ہے, وہ اپنے آپ میں آتا ہے, کہتا ہے میں نے اپنی کچھ کریٹیوٹی کرنی ہے, میں نے اپنا کام کرنا ہے, میری میں اس کے اندر آتی ہے. تو آپ سمجھیں اس بات کو, ایک انسان کو اس حد تک پرولیں جس حد تک وہ آپ کے سامنے کھل سکتا ہے, اس سے حد اندر تک جا کر اس کی زندگی کو چھانٹا لگا کر اس کو اذیت کا نشانہ نہ بنائے, اس کو ذلیل نہ کریں. نبیہ ایک اچھی عورت ہے, اس نے اپنی زندگی میں ایک سرکل بنایا ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو نا پختہ بنانے کی کوشش کی, ایک اچھے اپنے کیریکٹر پہ کام کرنے کی کوشش کی. اور اپنی عزت پہ جب عورت کوئی کام کرتی ہے نا تو پھر اس کو تنقید کا نشانہ لوگ بناتے ہیں. پھر کوئی اگر عورت معاشرے میں کہوں گی کہ تھوڑی سی ڈفرینٹ اس لیے بھی ہے نبیہ کیونکہ ہر سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, یہ ذرا کھڑی سی بات کرتی ہیں. ہاں کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹی وی شوز پہ جاتے ہیں, ایکشن کیمرہ,
ادھر سچویشن سن لیجیے غور سے, ادھر سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ خود نبیہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے, کسی گیسٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, ادھر ہوسٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہاں پر آپ کو سچ بھی کبھی بلوا دیا جاتا ہے, کبھی جھوٹ بھی بلوا دیا جاتا ہے. بہت سے ایسے کانٹینٹ ہیں جہاں پر نبیہ نے عورتوں کا ساتھ دیا ہے, بہت سے ایسے کانٹینٹ ہیں جہاں پر نبیہ نے مردوں کا ساتھ دیا ہے, مگر آج اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بہت سی عورتیں اپنا گھر تباہ کر کے طلاقیں لے کے بیٹھ گئی ہیں اس عورت کی وجہ سے, کیونکہ اس عورت نے کہا کہ مرد خراب ہے. تو یہ والی بات کو صرف اسی جگہ سے, اسی انداز سے اٹھا کے صرف اس کو ذلیل مت کریں. رہی بات ان کی شادی ہوئی ہے اور ان کے میاں جس طرح سے آپ سوشل میڈیا پہ ان کے میاں کو پورٹری کرا رہے ہیں وہ بالکل ایسے نہیں ہے. میری پہلی ملاقات تھی اور میں آپ کو بیان دیتی ہوں یہاں پر کہ وہ صحیح پڑھے لکھے اچھے خاندانی بندے ہیں اور شرافت کے مارے ہیں. شرافت کے مارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اچھی عورت سے شادی کی ہے اور اچھی عورت کو حق دیا ہے, اس کی زندگی میں آئے, مگر معاشرہ ان کو زبردستی گندا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میرا سوال یہاں پر میں چھوڑ کر جاؤں گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں جو صبح شام سوشل میڈیا پہ ابھی ٹاپ ٹرینڈنگ شادی میں دیکھ رہی ہوں جس میں نبیہ نے کہا کہ میری شادی جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈنگ ہوگی, وہ آپ کے پیار کی وجہ سے کہہ رہی ٹاپ ٹرینڈنگ. اس کو کوئی امبانی سے کمپیئر کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں امبانی سے مہنگی شادی کروں, ویلے کروں, خرچہ کروں. اس کو شوق یہ ہے کہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں کہ آپ لوگ اس کی شادی میں شامل ہوں گے, پیار کریں گے, دعائیں دیں گے. تو ایک عورت ہونے کے ناطے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ نہ کریں کسی عورت کو اتنا گندا اور نہ کریں کسی مرد کو اتنا گندا کہ کسی عورت, کسی بیوہ عورت کے سر پہ ہاتھ رکھنا چھوڑ دے, کسی بچے کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دے, کسی لوارث کے سر پہ ہاتھ رکھنا کوئی شخص چھوڑ دے. کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طلاق ہو جائے تو بنائیں یہ ویڈیوز, گندا کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پر ایک اور شادی خراب ہو جائے تو پھر آج میں آپ کو قسم دیتی ہوں ایسی ایسی ویڈیو بنائیے کہ آپ کے گھر والے دیکھیں تو آپ کے اپنے منہ پہ تھوکیں. خدا حافظ.